بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہوگا اولاد کی استقبال کا اسلامی طریقہ، یا بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے استقبال کا اسلامی طریقہ. کہ جب ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو اس کو اسلامی اعتبار سے اس کے کیا ایٹیکیٹس ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا ادب ہے اس کو استقبال کرنے کی. اس لیے کہ جیسے کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں کہ اسلام زندگی جینے کا مکمل طریقہ ایک انسان کو سکھاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس اسلام نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی، اس نے یقیناً اپنے ماننے والوں کو یہ بھی سکھایا کہ ایک نیو بورن کو، ایک بچہ جو پیدا ہوا، اس کو ویلکم کرنے کے ایٹیکیٹس کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک، یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ بچوں کے استقبال کے اپنے اپنے طریقے رکھتے ہیں. حالانکہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیدائش کے بعد بچوں کے استقبال کا اپنا طریقہ ہے، مطلب ان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اور ان طریقوں پر وہ بچوں کا استقبال کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل درست نہیں ہوں گا. یاد رکھیں، ہمیں جب بھی کوئی چیز ہو اسے اسلام کے مطابق کرنا چاہیے. ہمارے غم بھی اسلام کے تابع ہیں تو ہماری خوشیاں بھی اسلام کے تابع ہیں. ہمیں اسلام موت کے بعد کیا کرنا سکھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے موت کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے وہ پیدائش کے وقت استقبال کیسا کرنا ہے وہ سکھاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد کے مسائل کو لوگ بہت سیریس لیتے ہیں. کوئی انسان مر جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، اچھی بات ہے. چھوٹے چھوٹے آداب بھی یاد رکھتے ہیں، اچھی بات ہے. ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے. بلکہ افسوس کی بات یہ ہے تو ان سے بڑھ کر بھی لوگ بدعتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب وہ طریقوں سے اپنے میت کے تعلق سے سوگ مناتے ہیں، عمل کرتے ہیں جو ثابت بھی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ موت کے وقت رکھتے ہیں، مطلب غم کے وقت رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ویلکم کے لیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے تعلق سے بھی اسلام گائیڈ کرتا ہوں نا. جب موت کے وقت اتنی گائیڈنس ہے تو ظاہر سی بات ہے برتھ کے وقت بھی تو ہوں گی کچھ نہ کچھ. تو ظاہر سی بات ہے وہ ویلکم کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بچے کو استقبال کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بچے کو اب جب وہ پہلی بار دنیا میں آتا ہے تو کیسے اس کو استقبال کیا جائے، والدین کیا کرے، رشتہ دار کیا کرے، اس خوشی کو کیسے منایا جائے، اسلامی اس کے ادب کیا ہے خوشی کو منانے کے، یہ تمام چیزوں کا بھی جاننا بہت ضروری ہے. جیسا میت کے مسائل جاننا ضروری ہے، موت کے بعد جتنے مسائل آتے ہیں، چاہے وہ موت کے وقت ہو، نماز جنازہ ہو، تدفین ہو، اور اس کے بعد کے سوگ کے مرحلے ہوں، اسی طرح یہ چیز بے انتہا ضروری ہے. یاد رکھیے اس چیز کو بھی لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری خوشیاں بھی یاد رکھیے شریعت کے تابع ہو. تو ہم یہ جانیں کہ بچہ استقبال کیسا کیا جاتا ہے، استقبال اس کی پیدائش سے پہلے کیا عمل ہوگا، پیدائش کے بعد کیا ہوگا، پیدائش کے وقت کیا ہوگا، خوشی کیسے منائیں گے، مبارکباد کیسے دی جائیں گے، سوگ کیسے منائیں گے، مرنے کے بعد جنازے کے کیا مسائل ہوتے ہیں، بیمار ہو آخر وقت میں تو کیا کیا جائے. تو بس یہ تمام چیزیں پیدائش کے وقت بھی ہیں کہ پیدائش کے وقت سے لے کر اس کی پیدا ہونے تک کیا کیا جائے، یہ چیزیں بھی بے انتہا یاد رکھی ضروری ہے. ویسے اولاد کا نہ ہونا یہ ایک آزمائش ہے کہ انسان کے لیے، جس کو اولاد نہیں ہوتی وہی جانتا ہے، لیکن اولاد کا ہونا یہ اس کے نہ ہونے کے مقابلے میں بڑی آزمائش ہے. یاد رکھیے
اس اعتبار سے کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا نقصان بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے اگر اس کا صحیح فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس کا شکر نہ ادا کیا جائے۔ تو میں اس لحاظ سے بول رہا ہوں کہ اولاد کا نہ ہونا تو آزمائش ہے ہی، ہونا اور اس کی صحیح تربیت نہ کرنا یا اس کی تربیت میں تکلیف اٹھانا یہ اور بڑی آزمائش ہے اس کے نہ ہونے سے، ٹھیک ہے۔ تو اولاد ایک بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اولاد کا نہ ہونا ایک آزمائش ہے، تو اس کا ہونا اس سے بھی زیادہ بڑی آزمائش ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس کی تربیت کے اعتبار سے، ٹھیک۔ تو اولاد چونکہ ایک آزمائش ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کی وضاحت کی اور کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمارے مال اور ہماری اولاد ہمارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کا ہونا ایک بڑی آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے کہ اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کو صحیح بنانا، اور اگر اس کو کرے گا انسان تو بھی ایک آزمائش سے گزرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو ڈبل آزمائش، اولاد خود ہی فتنہ بن کے بیٹھیں گے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی تعلیم تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ویسے تو اللہ رب العزت نے جو کچھ دنیا میں دیا سب نعمت ہے، یاد رکھیں، جو کچھ میرے پاس آپ کے پاس ہے یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ لیکن اولاد ایک عظیم نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے نہ ہونے کے وجہ سے انبیاء جیسی شخصیات نے بھی اس کو اللہ سے مانگا۔ دیکھیے، مال بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، اچھا ماحول بھی نعمت ہے، سمجھ رہے آپ، جسمانی اعتبار صحیح سلامت ہونا نعمت ہے، لیکن ان کے باوجود بھی انبیاء نے دیکھے تکلیف میں برداشت کیا، آزمائشوں سے گزرتے رہے، لیکن اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاص دعائیں کرتے رہے۔ تو پتہ چلا اولاد ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء نے بھی اولاد اللہ رب العزت سے مانگی۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اولاد ایک بہت عظیم نعمت ہے، اس وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے اس کو طلب کیا۔ تو اولاد ایک آزمائش ہے، اولاد ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت کہ اس کی غیر موجودگی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو اللہ رب العزت سے طلب کیا اور اس کو مانگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اسلام کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ جب مکمل دین کی ہم بات کریں مطلب کہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے، ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے اس نے جب میت کی اتنی تفصیلات دی تو ظاہر سی بات ہے پیدائش کی تفصیلات بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی کہ ایک نیو بورن کو، ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا استقبال اسلامی ڈھنگ سے کیسا کیا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے گھر میں یہ ایڈیشن ہونے والا مہمان، بچہ جو ہوتا ہے ایک مہمان ہے، تو یہ جو مہمان ہمارے گھر میں ایڈ ہوتا ہے اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ بھی ہم کو نہیں پتا، یہ اضافہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے بچے جب آتے ہیں تو گھر میں اضافہ ہوتا ہے خاندان، تو اس آنے والے بچے کو ویلکم کیسے کیا جائے، اس کا استقبال کیسے ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے وہ ہمیں نہیں پتا۔ نتیجتاً ہم لوگ وہ کرتے جو ہمارے سماج میں چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے ہمارے سماج میں؟ بس جو چلتا ہے وہ چلتا ہے، اس کو کیا بولے، ہر ایریے میں ہر علاقے میں تو اپنے اپنے رسومات ہیں۔ اب کیا غلط ہے شاید میں وہ نہیں رکھ پاؤں گا، کیا صحیح ہے وہ رکھ دوں گا، اس کے علاوہ کیا ہے آپ سمجھ لینا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک، کیونکہ ہر علاقے میں بچوں کے ویلکم کا الگ طریقہ ہے جو کہ اسلامی طریقے سے ہٹ کر ہے۔ اب اس میں کیا گڑبڑ ہے، ہر جگہ کی میرے کو گڑبڑ نہیں معلوم کیا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کیا صحیح ہے، تو میں صحیح بات کو رکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے اس کو آپ تحقیق کر لیں یا پھر سمجھ جائے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ میں رکھنے کی انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے کوشش کروں گا، ٹھیک۔ تو اسلام نے کوئی چھوٹی بات اور کوئی بڑی بات، کوئی بات ایسی نہ رکھی جو انسانوں کو ہدایت کے طور پہ اللہ نے نہ پہنچایا، مطلب جو بھی زندگی میں کرنا ہے اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کے ذریعے یا تو قرآن کے اندر یا تو آپ کی سیرت کے اندر حدیث کے اندر بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں نے نہ جانے کتنے رسم منائے، یہاں تک کہ ابھی بچہ وجود میں آیا تو ہم نے اپنی ایک رسم بنا دی، ایک اپنی رسم۔ ظاہر سی بات ہے یہ عنوان، یہ لیکچر میں مسلمانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میرے خطاب، میرا جن سے جو ہے تعلق ہے وہ مسلمان ہے، میں ان کو نصیحت کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے دوسرے مذہب میں یہ عمل ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ درست ہوگا، لیکن چونکہ میرا خطاب مسلمانوں سے، میں ان کو بیان کر رہا ہوں کہ بچہ وجود میں آیا، ہم گود بھرائی کی رسم کر رہے ہیں۔ کیا اسلامی اعتبار سے گود بھرائی کی رسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ کیا اسلامی اعتبار سے صحابہ کی کثیر جماعت اور ان کو اولادیں ہوئی، کثرت سے اولادیں ہوئی، کسی ایک نے بھی کیا؟ نہیں۔ تو ان اسلامک رسومات کو ہم لیتے ہیں جو اسلام نے ثابت نہیں ہے،
جو اسلام نے بتایا اسلامک رسومات اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، معلوم آپ کو. جب میں انشاءاللہ عزیز بات کروں گا تو تفصیلات جو ہے سامنے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے آتی جائیں گی یاد رکھ کہ کیسے ہم نے اسلامی رسومات کو چھوڑ دیا اور غیر اسلامی رسومات کو اپنا لیا، یاد رکھیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک نیو بورن چائلڈ کو، ایک بچے کو جو مہمان کی شکل میں ہمارے گھر میں اضافہ ہوتا ہے، آتا ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اس کا استقبال اسلامی ڈھنگ سے کیسے کیا جائے. انشاءاللہ عزیز 10 نکات میں 10 پوائنٹس کی شکل میں آج میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، ترتیب کے اعتبار سے میں نے کوشش کی ان کو جمانے کی، تھوڑا بہت کبھی آگے پیچھے بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی سیکوینشلی اس کو جماؤں. تو آئیے اولاد کی ویلکم سے پہلے اولاد کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. تو ہم اولاد کے لیے پہلے کیا کرنا ہے، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد. 3 پارٹس میں سمجھ لیجئے، پیدائش سے پہلے کیا کرنا ہے، پیدائش کے وقت کیا کرنا ہے، پیدائش کے بعد کیا کرنا ہے. وہ چند باتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا 10 پوائنٹس کی شکل میں. تو پہلی چیز اولاد کی پیدائش سے پہلے یہ ہے کہ اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ پہلا پوائنٹ ہے. لیکن چونکہ میں نکاح کے معاملے میں ہمارے نکاح کیسے ہو، ٹھیک ہے، بیوی یا بہو کے انتخاب کا اسلامی ادب کیا ہے، تفصیلات میں چونکہ رکھ چکا ہوں، یہ لیکچرز میرے ہو چکے ہیں، اس میں نے ان ڈیٹیل ایکسپلین کیا نکاح کے، اس میں تو مختصر، لیکن بہو یا بیوی کا سلیکشن کیسے کریں. ٹھیک ہے، اس میں نے بہت ڈیٹیل میں ان پارٹس کو لیا، تو لہٰذا اب میرے پاس ٹائم نہیں کہ لوں. لیکن پہلا پوائنٹ اولاد کی جو جس کو کہیں گے، یہ استقبال کے اندر میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک بیج صحیح زمین میں بویا جائے تو اس سے آنے والا درخت بھی، زمین بھی صحیح ہو اور بیج بھی صحیح ہو تو آنے والا درخت بھی صحیح ہوگا. اس اعتبار سے کاؤنٹ کر رہا ہوں. تو پہلا پوائنٹ، اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے. سلیکشن میں انسان اس چیز کا دھیان دے کہ وہ اپنے بیوی کا جو انتخاب کرے، آپ گھر کے ذمہ دار ہو تو اپنے لیے بہو کا انتخاب کرے تو اس میں دینداری کو لحاظ رکھے. تو دینداری کا پریفرنس، فرسٹ چیز یاد رکھے کہ دیندار بیوی کا انتخاب، دیندار بہو کا انتخاب کیا جائے یا دیندار داماد کا انتخاب کیا جائے. یہ فرسٹ کنڈیشن ہے کہ ایک اولاد کی پیدائش کا ویلکم کے اندر میں اس کو لے رہا ہوں. حالانکہ ویلکم ابھی نہیں ہے، شادی کے بعد ہوتا ہے نا ویلکم، ظاہر سے شادی ہوں گی تو اولاد ہوں گی، تو شادی میں ہی سب سے پہلے دھیان رکھا جائے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے. یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، آئیے سیکنڈ پوائنٹ. اب ایک انسان نے نکاح کر لیا تو نکاح کے بعد ظاہر سی بات ہے اولاد وجود میں جب آتی ہے تو اس کے لیے ایک انسان ایک عمل کرتا ہے، اس عمل کے بعد اولاد وجود میں آتی ہے، ایگزسٹنس میں آتی ہے. اسلام نے اس عمل کو بھی جو ہے پورا ڈائریکٹ کیا، اس کے اندر بھی انسان کی پوری رہنمائی کی کہ وہ کیا کرے. چونکہ اولاد کی پیدائش کے بارے میں بات ہو رہی، اس لیے میں ڈیٹیلز میں نہیں جا کے ایک نقطہ یہاں ضرور رکھوں گا جو پوائنٹ نمبر 2 ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے بیوی سے ملے تو دعا ضرور کرے تاکہ ہونے والی اولاد میں شیطان کا حصہ نہ ہو. پیدائش سے پہلے کے پوائنٹس ہے اور ویلکم کے اندر شامل ہے کہ ایک انسان جب اپنے بیوی سے ملے تو ملنے کے وقت وہ ایک دعا ضرور کرے تاکہ اس کو ہونے والی اولاد میں شیطان اس کو بہکا نہ سکے یا اس کا حصہ نہ ہو. ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ بھی شامل ہوتا ہے اس عمل میں اور اولاد پر اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس چیز کو ہم بڑا نازک معمولی سمجھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیاد میں شامل ہے، فاؤنڈیشن میں شامل ہے. جیسا ایک عمارت کی بنیادیں آپ نے ڈال دی کہ یہ G+2 بنیں گی، مطلب گراؤنڈ لیول اور اس کے اوپر 2 مالے بن سکتے ہیں، 2 فلورز. تو اب اس کے بعد اگر آپ سوچیں کہ اب آپ کے پاس بہت پیسہ آ گیا، بہت روپیہ آ گیا، اب میں کیا کرتا ہوں G+10 بنا سکتا ہوں، تو اس بلڈنگ کو تو آپ G+10 نہیں بنا سکتے، سمجھا، G+2 ہی بنا سکتے. G+2 سے اوپر انجینئر زیادہ مشورہ دیں گا ایک اور فلور چلا لو، لیکن وہ فلور بغیر سلیب کا ہوگا، ٹین ڈالنا پڑے گا چونکہ ایک فاؤنڈیشن اتنا ہیوی نہیں ہے کہ وہ سلیب کو برداشت کر سکے. تو لہٰذا اوپر رہ سکتے ہو لیکن ٹین ڈالنا پڑے گا آپ کو، سمجھ رہے آپ. تو یہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں یہ فاؤنڈیشن کی باتیں ہو رہی ہے. سب یہاں گڑبڑ ہو گئی تو پھر بعد میں اصلاح کی چانسز بہت کم ہیں. تو دوسرا نقطہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اولاد کے لیے جب انسان اپنے بیوی سے ملے تو ایک دعا جو ہے وہ ضرور کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے متعلق بتایا کہ جو شخص اس دعا کو جماع کے وقت، بیوی سے ملنے کے وقت کرے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، بہت ساری روایتیں بہرحال اس تعلق سے ملتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور آپ نے فرمایا اور کہا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، جو انسان اپنے بیوی کے پاس آنے سے پہلے مطلب اس ارادے سے آئے کہ اسے اولاد ہو، وہ ہم بستری کرے، جماع کرے،
تو وہ یہ دعا ضرور پڑھے. وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہم جنبنی شیطانا و جنب الشیطان ما رزقتنا. اور بخاری کی روایت میں الفاظ اس طرح سے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، ٹھیک ہے، و جنب الشیطان ما رزقتنا. تو یہاں دیکھیے ایک میں جنبی اور جنبنا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میرے اور ہمارے، ٹھیک، دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے محفوظ رکھ، بچا، اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو عطا کرے. دعا کتنی پیاری دیکھیے، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم جنبنی شیطانا، اے اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو دینے والا ہے. بخاری کی روایت میں الفاظ میں فرق یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور ہمیں جو اولاد دیں گا اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ. تو یہ دعا جو کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، سنیے. تو فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گا. فضیلت دیکھیں، اگر میاں بیوی ملے اس دعا کو پڑھ لے تو شیطان انشاءاللہ اگر اولاد اس سے وجود میں آ گئی تو شیطان اس اولاد کو بہکا نہیں سکتا، یا شیطان کا اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی اس میں حصے دار ہوں گا. ایک روایت میں آتا ہے شیطان بھی اس عمل میں شامل ہو جائیں گا. مطلب جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے دعا نہ پڑھے تو شیطان بھی اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو گویا اسلام نے اس معاملے میں بھی انسانیت کو گائیڈ کیا. شادی بیاہ کے معاملے میں نہیں چھوڑ دیا جو تم چاہے کرو. بہت سارے لوگ اس موضوع کو، اس ٹاپک کو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ بھول چکے ہیں انسانیت کا وجود اسی سے ہوتا ہے. تو اسلام وجود کے تعلق سے بہت ڈائریکشن دیتا ہے، اتنا ڈائریکشن دیتا ہے کہ بالکل ہر چیز کے تعلق سے، تاکہ ایک انسان ہر کام اسلامی دائرے، اسلامی نقطہ نظر سے کرے، چاہے وہ موت کا ہو تو پھر پیدائش کا ہو، شادی ہو، یا کوئی بھی عمل و زندگی کا، علم حاصل کرنا ہو، لوگوں سے ملنا ہو، سب کے ادب اور اخلاق بتاتا ہے. دیگر مسائل تو ہے ہی جہاں فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ڈیٹیل بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ پوائنٹ، نیک ماں کا انتخاب، نیک بہو کا انتخاب اپنے بیٹے کے لیے، نیک داماد کا انتخاب اپنی بیٹی کے لیے. سیکنڈ پوائنٹ، جب دونوں ملے میاں بیوی تو اس دعا کا خاص دعا پڑھے، ورنہ شیطان بھی اس عمل میں شامل ہوتا ہے اور پھر اولاد کو بہت بہکاتا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ. اب تیسرا نقطہ اولاد کی ویلکم میں کیا ہے، وہ پیدائش سے پہلے کا پوائنٹ ہے، لیکن وہ یہ کہ اولاد جب انسان شادی کرتا ہے، اب اس کو اولاد کا ارادہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب شادی ہونے کے بعد ہی تو اولاد ہوں گی نا. سنگل کو تو اولاد نہیں ہوتی، انسان اکیلا ہوتا ہے. تو اب ارادہ ہو گیا تو انسان اب دعا کرے. کس کی دعا کرے؟ نیک اولاد کی دعا مانگے. ہم یہ مرحلہ ہی بھول جاتے ہیں. نیک بیوی کا انتخاب اللہ رحم کرے فیل جا رہے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد دوسرا مرحلہ دعائیں وغیرہ یاد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کر لی، رات میں کال کر کے پوچھتے دعا یاد ہے کیا، ختم ہو گیا. اب جو نمازی نہیں پڑھتا، اس کو کیا دعائیں وغیرہ، مطلب سمجھنا فرائض کا اہتمام نہیں. بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں ہم نے تو دعا پڑھی لیکن پھر بھی اولاد میں یہ برائی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ دیگر فرائض پہ عمل کرتے ہیں کہ دیکھیے نوافل اور سنتیں تبھی اثر کرتے جب فرائض پہ عمل. اگر حدیث میں ہے کہ انسان نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اس درجے کو نفل عمل کر کے پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، مطلب وہ حلال چیز کی طرف ہی جاتا ہے. اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. تو اگر کوئی انسان اس حدیث کو سن کے صرف نفل ہی کرے تو کیا اللہ سنیں گا اور فرائض پہ عمل نہ کرے؟ فرض کے بعد نفل میں جو اضافہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھوں سے حلال کام لیتا ہے، کانوں سے صحیح چیز سناتا ہے، آنکھوں سے صحیح چیز دکھاتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو تیسرا نقطہ ہے نیک اولاد کی دعا. اب شادی ہو گئی تو انسان کو امید ہوتی ہے اس کو اولاد ہوں گی تو وہ اولاد کے لیے خوب دعا کرے، نیک اولاد کے لیے دعا کرے. نیک اولاد کے لیے دعا تو انسان شادی سے پہلے بھی کر سکتا ہے چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح بیوی عطا فرما اور اس سے ہونے والی اولاد، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں یاد رکھے. ٹھیک، اور جو ہے نیک اولاد کی دعا کرے. یاد رکھیں نیک اولاد کی دعا یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا، یہ اولاد کے ویلکم میں شامل ہے. ٹھیک ہے، ہم خوب اللہ سے گر گڑا کے نیک اولاد کی دعا کریں. اولاد ایک عظیم نعمت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، جب عطا کی گئی خوشخبریاں سنائی گئی، خاص طور سے ان انبیاء کو جن کو کافی لمبی عمر کے بعد اولاد نصیب ہوئی، ان لوگوں نے اللہ سے نیک اولاد کی جیسی بشارت ملی خوب دعائیں کی، یا اولاد نہیں تھی تو خوب اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. آئیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک لمبی عمر گزار چکے ہیں، بے اولاد تھے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا فیصلہ کیا. جب اولاد کا فیصلہ کیا تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ صافات کی آیت نمبر 100
ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیسی اولاد عطا فرما؟ نیک اولاد۔ اب ہمارے پاس یہاں بھی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ اولاد کے لیے پہلے تو والدین تو دعا ہی نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک تصور یہ ہے کہ صرف بوڑھا انسان دعا کر سکتا ہے، سمجھے نا، بوڑھے ہو گئے تو دعا، ایسا بہت کوئی دعا دے رہا، اللہ اچھا رکھے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، برکت دے، اس میں تو دوسرا آدمی بولتا ہے اتنے بڈھے تو معلوم نہیں تھا میرے کو، مطلب بزرگ ہے آپ بہت زیادہ، جوانوں نے تو ایک دوسرے کو دعا دینا ہی نہیں ہے کسی بھی حال میں، سمجھ رہا، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اب والدین سب سے پہلے دعا کرے، بھائی ان کی اولاد ہے، لیکن یہاں ہوتا یہ کہ بوڑھے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ اچھا بوڑھے لوگوں کی دعائیں ہیں بھی تو کیا ہے؟ عورتوں کی دعائیں خاص طور سے، بوڑھے مردوں کو میں نے کم دعائیں دیتے سنا آپ نے، بچوں کو شادی کے بعد کہ اللہ نیک اولاد دے، لیکن یہ دعائیں زیادہ عورتیں دیتی ہیں۔ اچھا عورتیں بھی دعائیں دے رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا دعائیں دی جا رہی دیکھیے ہمارے سامنے، پہلے تو کر ہی نہیں رہے، ماں باپ بھی نہیں کرے، کوئی کر رہا نہیں، اب جو کر رہا وہ کیسے کر رہا؟ اللہ تم کو چاند سا بیٹا دے، مطلب بیٹی کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور وہ بھی کیسا ہونا؟ سادہ سیدھا تو ہونا ہی نہیں، کیسا ہونا؟ چاند سا۔ میں کبھی کبھار بولتا ہوں اپنی تقریروں میں، اگر واقعی میں چاند سا ہو گیا، ہاں کہ 14واں دن تو پورا دکھ رہا، پھر کم دکھ رہا، پھر کم دکھ رہا، پھر کم دکھ رہا، پھر غائب ہو جا رہا 2-4 دن، پھر نکل کے آ رہا دھیرے دھیرے، تو پریشان ہو جائیں گے آپ۔ یا پھر آدھا تو چمک رہا، آدھے پہ دھبے لگے ہوئے پورے، چاند پورا وائٹ نہیں ہے اندر کے، اس میں پیچز ہیں، بلیک سپاٹس ہیں، تو آپ بولتے نہیں 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 یہ تو تمثیلاً مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، مطلب خوبصورتی کی علامت ہے نا چاند، ہاں اس معنی میں، تو پھر ایسی دعا کرو، اے اللہ نیک اولاد دے، لڑکا دے یا لڑکی دے، جو بھی ہو صالح ہو، مطلب اس کے نیکیوں سے وہ چمکے اور روشن ہو، نہ کہ اس کے جسم سے، ورنہ بچہ تو ایسا ہوگا کہ گورا، ایسا گورا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے اتنا کالا کہ جس سے دنیا پریشان ہے۔ والدین خود بد دعائیں دے رہے زندگی میں، سمجھا؟ تو کوئی بھی ہو سکتا، گوری ہو کالی ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، صحت مند ہو بیمار ہو، صالح ہونا کنڈیشن ہے اللہ، نیک ہو، بس نیک ہو، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، جنت میں اونچے مقامات ہونے کا ذریعہ بنے، مرنے کے بعد دعائیں کرے میرے لیے، ہے نا۔ نیک اولاد کے فائدے کیا ہے؟ پہلا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد دعائیں خیر کریں گی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی، ہے نا، جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ تیسرا فائدہ جنت میں لے جانے کی وجہ بھی بن سکتی ہے، بلکہ جنت میں اونچے درجے ہونے کی بھی اور جنت میں لے جانے کی بھی۔ حدیث میں آتا ہے جو بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اندر نہیں داخل ہوتے جب تک کہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں چلے جاتے، لیکن والدین کو توحید پرست ہونا شرط ہے۔ یہ 3 فائدے تو مرنے کے بعد ہو گئے۔ ایک فائدہ دنیا میں ملتا ہے، نیک نامی، نیک نامی، نیک نامی ہے نا، اگر سمجھو آپ کی اولاد کی کوئی تعریف کرے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا لگتا ہے، اور یہ اچھا لگنا جائز ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے؟ صحابہ خاموش رہے، کہا اللہ کے رسول کو معلوم، تو کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ کس کا درخت ہے؟ کھجور کا، ڈیٹ، ٹھیک، کھجور کا درخت۔ اس کے بعد جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر نکلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو عبداللہ نے کہا اے والد مجھے اس کا جواب معلوم تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جواب دوں، اس کا جواب کھجور کا جھاڑ ہے۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا بیٹا پھر تم نے کیوں نہیں دیا؟ اگر تم دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ تو پتہ چلا بچوں کی اچھائیوں پر والدین کا خوش ہونا فطری ہے۔ حضرت عمر کیا فرما رہے؟ اگر تم مجلس میں جواب دیتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ تو بچوں کی کامیابی پر، ان کی جیت پر، ان کے ٹاپ میں آنے پر، ان کی کسی بھی چیز میں اچھے کام کرنے پر والدین کا خوش ہونا یہ فطری چیز ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ، موت کے بعد دعاؤں کا ذریعہ، موت کے بعد جنت میں داخلے کا ذریعہ، اگر بالغ ہونے سے پہلے مر گیا ہے، اور اس کے بعد جنت میں مقام اونچے ہونے کا ذریعہ۔ وہ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ ساتھ رہتے تھے جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک نیک اولاد جس کو آپ نے پرورش دی، اگر وہ جنت میں آپ کی نیکی کی وجہ سے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے، جس کو اللہ قبول کر لے، نتیجتاً والدین کس کے ساتھ رہیں گے؟ اس کے ساتھ رہیں گے جا کر۔ کیوں؟ اس لیے اگر والدین کا مقام نیچے رہا تو اللہ تعالیٰ اوپر والے کو نیچے لائیں گا تو ظلم ہو جائے گا، تو اللہ یہ فائدہ کرے گا کہ نیچے والوں کو اوپر بھیج دیں گا۔ مطلب اگر اولاد اوپر میں رہی جنت میں تو نیچے رہنے والے والدین کو اوپر لے جایا جائے گا۔ جنت میں ایلیویشن، مقام بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، خوب دعائیں کیجیے، ربی حبلی من الصالحین، ورد کیجیے ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک اولاد۔ اب امنگ ہے، ارادہ ہے اولاد کا، تو یہ دعائیں بھی کیجیے، سمجھ رہے؟ ہم بستری کی دعا ہو گئی۔ اب یہ تیسرا نقطہ تھا ہمارا،
دعائیں کیجئے۔ دوسری دعا اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی بیان کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں انہوں نے دعا کی۔ اللہ فرماتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے صالح اولاد عطا فرما اور تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ٹھیک، طیبہ، ایک ایسی اولاد دے، ایسی ذریت دے جو صالح ہو، طیب۔ انہوں نے بھی دیکھیے یہی دعا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دعا اپنی اولاد کے تعلق سے بیان کی اور فرمایا سورہ فرقان کے اندر اللہ نے فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو بیویوں کی طرف سے دل کا چین، بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ان کو نیک بنا۔ تو بیوی کے نیک ہونے کے لیے دعا، اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعا کون کر رہا ہے؟ ایک انسان کر رہا ہے۔ انبیاء کی دعا اور عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی دعا کیا ہوتی ہے اپنے اولاد کے تعلق سے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا، ٹھیک ہے، اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے لیے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں کو، قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سکون بیویوں کو بنا، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، تاکہ یہ نیک اور صالح بنے تو ہم کو خوشی ہوں گی نا۔ ایک اولاد بدبخت نکل گئی، اس کی کمپلین سے کتنا پریشان ہوتا ہے ایک انسان، جیل چلے گئی کتنا پریشان ہوتا ہے، افیئر کر لیا، بھگا کے لے کے گیا، خون کر دیا، تکلیف پہنچایا، پڑوسیوں کو ستا رہا، کتنی تکلیف، اور وہیں کوئی آ کے کہے آپ کا بچہ بڑا اچھا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اب اس میں مالدار ہو یا غریب ماں باپ ہو سب کو خوشی ہوتی ہے۔ کوئی ماں باپ یہ بولتے میں مالدار ہوتا تو بہت خوش ہوتا بیٹا تیرے، نہیں، خوشی ہوتی ہے، انٹرنل ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا کام نیک اولاد کی دعا کرنا ہے۔ چوتھا کام، اب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، پیدا ہونے والی ہے یا پیدا ہو چکی ہے، تو آپ بچے کی پیدائش پر مبارکباد دے سکتے ہیں، بچے کی پیدائش پر مبارکباد دے سکتے ہیں۔ پہلے تو مبارکباد کون دے دیتا ہے؟ انٹرنل لوگ دے دیتے ہیں۔ انٹرنل کون ہوتے ہیں؟ اب اولاد پیدا ہونے والی خبر آ گئی تو ساس کو پتہ چل گیا، بچے کی ہونے والی دادی، ٹھیک، بچے کی نانی کو پتہ چل گیا، ہاں سمجھ، ہونے والی نانی اس کو بولیں گے، بچے کی پھوپھیوں کو پتہ چل گیا، ہونے والی پھوپھیاں، خالاؤں کو، ایسا ہوتا ہے نا، انٹرنل یہ نیوز پھیل جاتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے۔ یہ دی جا سکتی ہے۔ کیسے دی جا سکتی ہے؟ بچے کی پیدائش پر یا اس کے پہلے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایسی بشارت انبیاء کو دی، جیسا کہ فرمایا قرآن میں ایک جگہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دے دی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کی ایک بردبار ہونہار بچے کی جو ہے ہم نے بشارت دے دی۔ دوسری جگہ فرمایا اور ہم نے ان کو ایک علم والے بچے کی بشارت دے دی، سمجھ رہے آپ، علم والے بچے کی بشارت دے دی۔ تو یہاں اللہ رب العزت دیکھی بشارت پہلے سے خوشخبری دے رہا ہے۔ ایسی باتیں آ سکتی ہے، خبر پہنچ سکتی ہے، لوگ ایسی مبارکباد دے سکتے ہیں کہ اللہ برکت دے، اللہ اسے نیک و صالح بنائے، صحت اور عافیت کے ساتھ پیدا کرے، دعائیں ہیں نا، یہ مبارکبادیاں ہی دی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک، تو پیدائش سے پہلے معلوم ہونے پر دعائیں یا مبارکباد، اور پیدائش کے بعد بھی مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اولاد ہوتی تو پیدائش کے بعد دعائیں دیتے، اور دعا دینے کا آپ کا طریقہ ہوتا۔ ایک دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت کرے اس بچے میں جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور تم عطا کرنے والے کا شکر کرتے رہو، اور وہ اپنی پوری قوت کو پہنچے، مراد مطلب جوانی کو پہنچے، وہ تمہیں اس کا حسن سلوک عطا کیا جائے، اور تمہیں اس کا حسن سلوک مطلب بچے کا اچھا سلوک تمہیں عطا کیا جائے۔ کہ جب ایسی دعا کوئی آپ کو دے تو آپ اس کو پلٹا کر دعا دے۔ وہ دعا کیا ہے؟ انہوں نے سکھائی اور کہا بارک اللہ لک و بارک علیک و جزاک اللہ خیرا و رزقک اللہ مثلہ و اجزال ثوابک۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت کرے، مطلب جس نے دعا دیا اس کو یہ دعا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی جزا دے، اور تمہیں بھی اس کی مثل عطا کرے، مطلب نیک اولاد عطا کرے، اور تمہارے ثواب کو بہت زیادہ کر دے۔ تو ہونے سے پہلے بھی، ہونے کے بعد بھی خوشخبری، بشارت، جس کو بولتے ہیں مبارکباد دی جا سکتی، یاد رکھے کسی کو تو دینا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ تھا۔ پانچواں پوائنٹ، بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب بچے کی کان میں اذان کا دینا، بچے کی کان میں اذان کا دینا۔ دیکھیے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے دینے کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، ٹھیک، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کثیر اختلاف۔ لیکن جو بات ہم کو پتہ چلتی ہے حسن درجے کی روایت سے، اس روایت کے مطابق جو علماء لکھتے ہیں کہ اذان کا دینا درست ہے، لیکن اقامت کا دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اقامت والی تمام کی تمام روایت ضعیف ہے، ٹھیک،
لیکن اذان دینے کی روایتیں حسن درجے تک اس کے شواہد کی بنیاد پر، بذات خود وہ حسن نہیں ہے لیکن شواہد کی بنیاد پر، شواہد کیا ہے؟ بہت ساری تعداد میں ضعیف حدیثیں جمع ہو جاتی ہے تو حسن لغیرہ کا درجہ لے جاتی ہے، تو بہت ساری شواہد کی بنیاد پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حسن مانا جائے گا اذان کا دینا۔ تو اذان اور اقامت یہ درست نہیں ہے۔ اذان کا جہاں تک معاملہ ہے دی جا سکتی ہے، اس کا جواز اور اس کے فتوے دیے گئے ہیں، تو اذان دی جا سکتی ہے، اور اذان کس کان میں دیں تو علماء لکھتے ہیں سیدھے میں دیں، لیکن حدیث میں تفصیلات نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معاملہ یہ تھا، ہر کام کو آپ سیدھے سے الٹا کرنا پسند کرتے، بال جماتے تو پہلے رائٹ سائڈ پھر لیفٹ سائڈ کے کرتے، کوئی چیز لگاتے تیل وغیرہ تو پہلے رائٹ سائڈ پھر لیفٹ سائڈ کے لیے کرتے، کوئی چیز شروع کرتے تو آپ حکم دیتے کہ رائٹ سے شروع کر کے لیفٹ کرو، جیسا کوئی چیز برتی جا رہی ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، کھانا برتا جا رہا ہے، رائٹ ٹو لیفٹ، ہاتھ ملاتے تو رائٹ ٹو لیفٹ آپ ملاتے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک عام معمول تھا۔ حدیث میں تفصیلات نہیں کہ سیدھے کان میں، وہ ضعیف روایتوں میں کہ سیدھے میں اذان اور الٹے میں اقامت، لیکن صحیح روایت جو حسن درجے کی اس میں اس کی تفصیلات نہیں ہے، لہٰذا لیکن عمومی طور سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تو سیدھے کان میں اذان دی جا سکتی ہے، اور جامع ترمذی، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی یا اذان دی، تو اب آپ اذان دے سکتے رائٹ ایئر کے اندر سیدھے کان میں۔ اس کا بھی ادب یاد رکھیے یہ ہے کہ بہت آہستہ سے اچھی آواز میں دھیرے سے اذان دی جائے۔ کیوں؟ پہلی چیز، آپ ایک اسپتال میں ہوں گے، جنرلی بچے اسپتال میں پیدا ہوتے ہیں، ہاسپٹل اس لیے بول رہا ہوں، پہلا، دوسروں کو ڈسٹرب ہو سکتا ہے، دوسرا بچہ بہت نازک ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے اور حساس ہوتا ہے، اگر آپ زور سے اذان دیں گے چلائیں گے تو ڈر سکتا ہے، بدک سکتا ہے، سمجھ رہے آپ، ڈر جائیں گا، اور یہ اس کے لیے بچپن کا ڈرنا بہت نقصان دہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، یاد رکھیں۔ بٹ نیچرلی کوئی بچے کان میں چلائیں گا تو نہیں زور زور سے، اور یہ اذان لوگوں کو بلانے کے لیے تو ہے نہیں کہ لوگ بھی سنیں، بہت آہستہ سے اچھے انداز سے خاموشی کے ساتھ بچے کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے، یاد رکھیے۔ اقامت والی تمام روایتیں ضعیف ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اذان دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک نومولود بچے کو جب غسل دے کے نہلا کے لاتے ہیں نا، جنرلی سوائے اس کے کہ کوئی بیماری وغیرہ ہو، نہلا کے لاتے ہیں، لانے کے بعد آپ کیا کریں، اس کے کان میں جو ہے اذان کہہ دیں، اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا 5واں پوائنٹ، ٹھیک ہو گیا، آپ نے اذان دے دی، اسپتال میں دے دیجیے اور پہلے ملاقات میں پہلی باری دے دیجیے، اور یہ کام کوئی بھی گھر کا نیک بزرگ شخص متقی پرہیزگار انسان کر سکتا ہے، ٹھیک، اس کے لیے کوئی مسجد کے مؤذن کو لانے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور کوئی بہت ایک دم تلاش کر کے ڈھونڈ کے بھائی سلیکشن پروسیس کے تھرو آئیں گا، وہ بھی ضروری نہیں، جو اویلیبل ہو، گھر کا کوئی بڑا متقی پرہیزگار، بچے کا والد ہو سکتا ہے، کوئی بہرحال وہ اذان دے دے۔ چھٹا کام، بچے کی پیدائش کے بعد اب جو کام ہو رہا ہے اس میں یہ کام شامل ہے، وہ یہ بچے کو گھٹی دینا، جس کو تحنیک کہتے ہیں، بچے کو گھٹی دینا تحنیک کہتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے بڑے سائنسی فائدے بھی یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو کھجور وغیرہ چاپ کر اچھے سے، مطلب کھجور کے اوپر کا چھلکا نکالتے، اندر کا غودا ہوتا ہے، غودے کو اچھے سے چاپتے، چاپنے کے بعد اس کو نکالتے اور نکال کے بچے کی تارخ پر سیدھے ہاتھ سے، ظاہر سی بات ہے، اس کے اندر لگا دیتے، اس کو کہتے تحنیک، ٹھیک۔ اگر آپ کو کچھ نہ ملے کھجور وغیرہ تو کوئی میٹھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں، یا شہد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا علماء لکھتے ہیں کوئی میٹھی چیز جو بچے کے لیے نقصان دہ نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھیے، کوئی میٹھی چیز، کھجور چابا لگا دیا، شہد کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیا اور لگا دیا، تحنیک اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نصیب کی تھی، ٹھیک ہے، تو مجھے جب اولاد جیسی نعمت نوازی تو میں اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کو کھجور کی گھٹی دی، کھجور کی گھٹی دی، یہاں کا فنکہو تحنیک، اس کو کھجور کی گھٹی دی، کیا کرنا ہے آپ کو؟ کھجور کی گھٹی دینا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اولاد پیدا ہوئی، مطلب ان کے والدہ کو اولاد ہوئی، ام سلیم رضی اللہ عنہ کو، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد کا نام مالک تھا اور وہ کفر کی حالت میں انتقال کر گئے تھے، ان کی والدہ نے دوسرا نکاح کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے بچے کو، مطلب ان کے والد تھے وہ بھی ایک طرح سے رشتے میں، ابو طلحہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مجھے دے دیا، مطلب بھائی کو دیا، انس چونکہ ان کے بھائی ماں کی طرف سے، ٹھیک، تو وہ بچے مجھے دیا اور دے کر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، میں اس بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور پوچھا کہ کیا کوئی چیز ساتھ لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں چند کھجوریں میرے پاس ہیں، آپ نے کھجور لی، اس کو لے کر اچھے سے دانت میں
چبایا کیا، اس کے بعد نکال کر بچے کے منہ میں رکھ دی اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ روایت جو ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ یہاں بھی دیکھیں آپ نے کھجور لے کر تہنیک دی، کھلایا، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے جو اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میرا بچہ عبداللہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا تو میں قبا میں تھی، ٹھیک، قبا میں تھی، یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور قبا میں تھے ابھی، ٹھیک۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے وہ پہلا بچہ جو ہجرت کے بعد پیدا ہوا وہ کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر تھے، ٹھیک۔ اور عبداللہ بن زبیر فخر سے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے ہجرت کی لیکن میں نے اپنی پیدائش سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں ہجرت کی، کیونکہ ان کی والدہ حاملہ تھی۔ جب وہ مکے سے نکلے مدینہ پہنچے تو قبا میں ان کی پیدائش، تو یہ پیٹ میں تھے ماں کے، تو یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے تم لوگوں نے ہجرت کی، میں نے بھی ہجرت کی، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہجرت کی اور یہ قبا میں پیدا ہوئے، ٹھیک۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی عورتیں کتنی مضبوط ہوا کرتی تھی اور دینی جذبات ان کے کتنے زیادہ تھے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کس کنڈیشن میں، ان کو اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اتنی محبوب تھی کہ ان کو یہ کنڈیشنز کوئی روکتی نہیں تھی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا کیا میں کہوں واقعہ کہ ان کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، یہ عبداللہ پیدا نہیں ہوئے تھے جو پچھلے واقعے میں آ گئے نا، حضرت انس جو لے کے آئے تھے، یہ پیدا نہیں ہوئے تو ایک جہاد کا اعلان ہوا، یہ بھی جہاد میں چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حالت دیکھو، کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے تو چلنا ہے، چلنا ہے تو چلنا ہے، سمجھ رہے آپ کیسا جذبہ تھا بہرحال، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے آڑ نہیں تھی۔ مطلب آج جو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، جو سوفسٹیکیشنز، جو لوازمات، جو کمزوری کے اعلانات، جو ڈھنڈورے بیٹے جا رہے اور جو آرام کرنا، ٹھیک، میڈیکل ریزنز ہو سکتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ میڈیکلی کچھ ہو تو انسان آرام کرے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، بٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں اوور آل ہماری فزیکل ہیلتھ کتنی کمزور ہو چکی ہے عورتوں کی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اوور آل ویسے مردوں کو بھی ہو چکی ہے کیونکہ ہم ڈائٹ کا، صحت کا صحیح خیال نہیں رکھتے۔ اوور آل دیکھیے، یہ عورتوں کو دیکھیے اوور آل کتنی فٹ تھی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کسی کو برائی نہیں کر رہا ہوں، کسی کو طنز نہیں مار رہا ہوں، عورتیں میری بات کو برائی سے نہ لے، بولنا چاہ رہا ہوں اتنا فٹ رہو کہ یہ کنڈیشن میں تم لوگ بہت ساری چیزیں کر پاؤ۔ میں اس لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساس اس بات کو سن کے کہ دیکھ فیض بھائی نے کیا بولے اب تو یہ کنڈیشن میں بھی کام کریں گے، نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں اوور آل ہم لوگ اتنے فٹ اینڈ فائن رہے، اتنے تندرست، چست اور پھرتیلے رہے کہ دیکھیے آپ خواتین کیسی تھی اس زمانے اور کیسا جذبہ دین کے لیے تھا ان کا کہ اگر اللہ کے حق کے لیے بات ہے تو میں جاؤں گی۔ اسی طرح ہجرت کرنا چونکہ دین پہ عمل کرنا۔ بہرحال تو آئی اس بچے کو آپ کی گود میں بٹھایا اور آپ نے مطلب انہوں نے جو ہے اولاد پیدا ہوئی، وہ خود اس بچے کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے گود میں لیا، کھجور منگوائی، کھجور کی اچھی طرح چبایا، چبا کر میرے بچے کو گھٹی دی، تہنیک کیا۔ جو پہلی چیز وہ فرماتی ہے جو میرے بچے کے پیٹ میں گئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تھا، لعاب مبارک تھا، تو ٹھیک ہے، تھوک مبارک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور یہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ سمجھا بات؟ تو دیکھیے ویلکم کیا گیا تہنیک کے ذریعے۔ اب یہ تہنیک کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی گھر کا، سماج کا، مسلمان، بزرگ، متقی، پرہیزگار، مطلب بزرگ متقی ہو سکتا ہے، جوان متقی بھی ہو سکتا ہے، بزرگ متقی پرہیزگار انسان ہو اس کو لایا جائے، اس سے یہ کام کروایا جائے۔ اس لیے کہ صحابہ کیا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہے چونکہ آپ سے زیادہ بزرگ، آپ سے زیادہ مبارک ذات اور ہستی وہاں موجود نہیں ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب اور دیگر صحابہ کے پاس بھی لایا۔ سمجھیا؟ تو کسی بھی متقی پرہیزگار شخص کو آپ کے گھر میں ہو، خاندان میں ہو، بلائیے، بلا کے کھجور لائیے، کھجور کے اوپر کی اگر کبھی اسکن ہوتی ہے نا وہ چپک جاتی ہے طرف، وہ نکالیے، غدہ نکالیے، چابی اور غدے کو لے کے بچے کے طرف کو تھوڑا سا، بہت زیادہ نہ ہو، ایسا ہو کہ بچہ لے اس کا مزہ بھی لیتا ہے اور وہ جبڑوں کو ہلانا شروع کرتا ہے اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے۔ اور سائنٹیفک بھی اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے الگ ہوتا ہے، مطلب اس کا پیٹ جڑا ہوتا ہے ماں سے، ٹھیک، وہ کارڈ جب نکل جاتی ہے تو بچے میں اچانک بہت ساری گلوکوز کی کمی آ جاتی ہے، چونکہ اس کا ماں سے تعلق نہیں رہا، ماں سے تعلق نہیں رہا، یاد رکھیں، نتیجتاً اس میں گلوکوز کی کمی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو تہنیک کرتے ہیں، یہ میٹھا کھلا دیتے ہیں، اس کی گلوکوز کی کمی تو کچھ حد تک لیول تک کنٹرول کم ہو جاتی ہے، مطلب وہ ہو جاتا ہے اچانک جب وہ الگ ہوتا ہے نا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ سمجھیں بات کو؟ کیونکہ بچے کی پیٹ کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے، یاد رکھیں، اتنی مختلف ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے بچہ پیٹ میں سوئم کرتا ہے، بچہ پیٹ میں ہوا میں نہیں رہتا ہے، کیا کرتا ہے معلوم آپ کو؟ سوئم کرتے رہتا ہے، پورے 9 مہینے تیرتا ہے وہ، اسی لیے پانی کی کمی ہوگی، اس لیے جلدی سے کیا کرنا پڑے گا، سیزرین وغیرہ، سوئم کرتا ہے، سوئمنگ کرتا رہتا ہے اندر، پورا گول گول گھومتا آسانی سے۔ اگر وہ پانی نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا تھا ماں کے پیٹ کا، اندازہ لگائیے، سوئم کرتا ہے، تو اس کی وہ زندگی
ایک طرح سے اس کو بولیں گے پانی نہیں رہنے والے انسان کی حیثیت سے، تو اس کو پوری غذائیات و خون وغیرہ کیسے جا رہا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے جڑا ہے، مطلب اس کی ناف جڑی ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے، تو وہاں سے جاتا ہے، لیکن اچانک کٹنے سے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے آپ یہ تحنیک کرتے ہیں، دیکھیے ہم تو سنت ہے بول کے کرتے ہیں، لیکن سائنٹیفک بینیفٹ بھی ساتھ میں آتے ہیں، کوئی نقصان بھی اگر قبول ہوتا بھی تو ہم تو کریں گے انشاءاللہ، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سمجھے آپ بات۔ لیکن اس کا سائنٹیفک بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں جو گلوکوز پایا جاتا ہے وہ گلوکوز کی اچانک ہونے والی کمی ماں کے پیٹ سے الگ ہونے کی وجہ سے دور کرتا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو، کسی بزرگ متقی پرہیزگار انسان سے، جوان بھی ہو سکتا ہے، بہرحال وہ انسان، اس کو بلائے، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، بلائے تاکہ وہ کھا کر گٹی دے، تحنیک کرے بچے کو، یہ کام بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ تمام کام کرنا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اکثر لوگ سب بھولے ہوئے، کیا کی تحنیک اور کیا کی اذان اور کیا کچھ، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا پاگل ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا حال یہ بچہ پیدا ہو گیا ماتم کا سما بن گیا پورا۔ یہ پاگل ہونے والے کون ہیں؟ اتنے سال بعد اولاد ہو گئی، میرے کو اولاد ہو گئی، میرا فلاں دبدبہ، میرے کو اولاد ہو گئی، تو کوئی بندوقیں چلا رہا، تو کوئی پڑاخے پھوڑ رہا، میں اس سینس میں بول رہا ہوں، پاگل ہو گیا، تو کوئی کچھ کر رہا، کوئی شہنائی بجا رہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی اور کانوں سے 7 دن تک لڑکے کی پیدائش پہ شہنائیاں سنی، آپ نے سنی نہیں سنی میرے کو نہیں، 7 دن تک وہ غلیظ شہنائی بجتی تھی، اتنی گندی آواز دکھتی تھی اس کی، ایک تو مطلب کوئی سینسس کو بھی بھاتی نہیں، وہ اتنی گندی رہتی اور بجا رہے۔ یقیناً میرا مقصد دوسروں کو برا بولنا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی اصلاح کرنا ہے مقصد، ہمارے دین میں جائز نہیں، بس یہ بات جان لیجیے، ٹھیک ہے، ہمارے دین میں اسلام میں جائز نہیں۔ مسلمانوں یہ سب چیزیں چھوڑو، بچوں کو اسلامی طریقے سے استقبال کرو، ٹھیک ہے۔ شہنائیں بجائی جا رہی، ڈھول بجائے جا رہے، پڑاخے پھوڑے جا رہے، بندوقیں چلائی جا رہی ہیں، کوئی بہت بڑا فلاں ہے تو وہ سیدھا بم چلا رہا سمجھو، توپ لا کر، ہم فلاں نواب ہے، فلاں خاندان سے، فلاں یہ ہے، فلاں دبدبہ ہے، آج بھی ہماری، یہ چیزیں نہیں، یہ خوشی کا طریقہ نہیں ہے۔ خوشی کا طریقہ یہ کہ مبارکباد دی جائے، دعائیں دی جائے، تہنیک کی جائے، اذان دی جائے، یہ سب چیزیں کرنا۔ چلیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اولاد نصیب کر دی۔ اب 7th پوائنٹ 7th ڈے کرنا ہے، یہ پوائنٹ ایک ہی دن میں ایک نہیں کرنا ہے، لیکن 7 پوائنٹ 7 ڈے کرنا ہے۔ 7واں پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ 7واں پوائنٹ یہ کہ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا، بچے کا 7th ڈے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بچے کے بدلے لڑکا ہو تو 2 چھوٹے جانور اور لڑکی ہو تو 1 چھوٹا جانور ذبح کرنا شکرانے میں، عقیقہ، ٹھیک ہے۔ عقیقہ کا دن کون سا ہے؟ 7ویں دن، 7 سے پہلے بھی نہیں کرنا اور 7 کے بعد جب چاہے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7 کو خامخواہ نہیں ٹالنا، یہ وجہ سے کہ دعوت کریں گے بڑی بول کر۔ 7ویں دن سنت ہے، سنت موقدہ ہے، کوشش کرے کہ 7ویں دن ہی ہو، 7ویں دن کسی وجہ سے نہ ہو تو پھر جب چاہے کرے، جیسی حالت استطاعت بنے، لیکن 7ویں سے پہلے نہیں۔ اور خاموخواہ دعوتوں کے چکر میں، ان کی دعوت ہے تو ہمارا 7واں بھی نہیں کرتے، یہ چکر میں 7ویں کو ٹالیے مت، یہ خطرہ اور رسک مت لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے خاموخواہ سنت کی مخالفت مت کیجیے، جبکہ اللہ نے پوری استطاعت و طاقت آپ کو دی ہے، یاد رکھیے۔ تو عقیقہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، یہ فرض ہے یا سنت ہے، لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں اور اکثر دیگر علماء نے جو فتاوی دی وہ یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کری کہ اس کو کیا جائے، اس کو کیا جائے۔ صحابہ نے اپنی غربت کی حالت میں بھی اس کو کیا، سمجھ رہے ہیں، بہت غریب حالت میں بھی اس کو کیا، تو چونکہ اللہ کے رسول نے اس کی بہت ترغیب دلائی، بہت حکم دیا، تو اس کو کچھ لوگ سنت موقدہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ سنت موقدہ یہ زیادہ بہتر موقوف ہے اور یہ زیادہ بہتر چیز ہے، کہ راجہ یہی ہے، تو لہٰذا خوب اہتمام کرے، جو اہتمام کر سکتا ہے بالکل پیچھے نہ ہٹے، خاموخواہ 7ویں دن کو ٹالا نہ جائے کہ بھائی 7واں دن نہیں کر کے 10ویں دن کریں گے تو سنڈے آ رہا، تو 7واں دن ہو جا رہا بدھ کو، جمعرات جمعہ ہفتہ چھوڑ دیتے اتوار کو کریں گے تو کیا ہوگا، اتوار دن سب کو چھٹی رہتی۔ خاموخواہ اس دن کو ٹالا نہ جائے، اپنی دعوتوں کے چکر میں، اپنے کھانے پینے کے چکر میں، اپنی سہولت کے چکر میں ٹالا نہ جائے۔ بہت سارے لوگ اس کو 7واں دن نہ کرتے ہوئے اس کو ٹال دیتے، بولتے ابھی بچے کی اماں یہاں نہیں ہے نا، کیونکہ میکے میں بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو کیا یہ حدیث میں ایسا ہے کہ بچہ میکے میں پیدا ہو تو 7واں دن نہیں کرنا؟ یہ سب فالتو باتیں ہیں، یاد رکھیے۔ تو اپنی سہولت کے لیے دین کو مت بدلیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے بدلیے، اپنی سہولت کے لیے ریلیجن کو چینج مت کیجیے، اسلام کو، اپنے آپ کو چینج کیجیے اس کے لیے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے، اب ہفتے کو آرہا عقیقہ اتوار کو کریں گے، دعوت ہوتی، چھٹی کا دن رہتا، جمعرات کو آرہا جمعے کو کریں گے، اپن نہیں ہوتا۔ 7ویں دن جب طاقت استطاعت ہے، سب کچھ ہے، تو پھر ٹلاؤ مت اللہ کے لیے اس کو،
اچھا بہت سے لوگوں کو تو عجیب حال ہے, 2-4 بچے ہونے کے بعد ایک ساتھ کریں گے نا, بڑی دعوت ہوتی نا, تو ایک لڑکا 2 بکرے, دوسرا لڑکا 2 بکرے, 4 بکرے, تیسری لڑکی 5واں بکرا, چوتھا لڑکا 2 اور ایڈ کر دو 7, چلو آپ بہت جمع ہو گئے بکرے. اب کیا کریں گے, بڑی دعوت, شان شوکت, نام نمود, دور دور سے لوگ آ رہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا, کارڈ بٹ رہے, کیا ہے مطلب تم نے اپنی دعوت اور اپنی سہولت کے لیے اللہ کے رسول کے بتائے گئے 7ویں دن کو ٹالا. یہ خطرہ تم سمجھ رہے ہو تم نے کیا کیا؟ تم اپنے آپ کے لیے شریعت کو بدلنا چاہتے ہو, حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تم ایڈوانس ٹیکس کی ڈیٹ کو نہیں بدل سکتے ہو جلدی. برابر گورنمنٹ دے دی کہ 15th ہوتی ہے تو برابر اس سے پہلے پے کر دیتے ہو. پھر شریعت نے 7th بول دیا تو پھر تم ٹال کیسے سکتے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنی سہولت کیسے ڈھونڈ سکتے ہو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دین کا معاملہ ہم نے بڑا مذاق میں لے لیا. یہ بول رہا ہوں ہاں, میت کی سنت ہے کیسے ادا کرتے, جو نہیں ہے وہ بھی لا کے گھسڑ کے ایڈ کرتے اس میں جو ہے بھی نہیں ثابت. شریعت نے پیدائش کی بتا دیا, ماننا نہیں ہے, بس محسوس لیا نہیں. ابا وہاں ہے, اس کا بھی آئیں گا تو کریں گے, تو ابا کی بھی ضرورت نہیں, اس کے لیے عقیقہ ہے. نہیں امی آئیں گے تو کریں گے, امی کی بھی ضرورت نہیں. نہیں 40ویں دن نہیں کریں گے, تم اب ڈیسائیڈ کرو گے. نہیں 6ٹھے دن کریں گے, تم ڈیسائیڈ کرو گے. ہو رہا ہے نا, 6ٹھی 40ویں کو چلا, لیکن عقیقہ نہیں ہو رہا ہے. 7واں عقیقہ کیجیے. کون سے دن ہوگا؟ 7th ڈے عقیقہ ہوگا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو عقیقہ کرنا یہ سنت موقعہ ہے, تاکیدی حکم ہے. اور کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر فرمایا, مومنوں کی ایک صفت آیت نمبر 114 کے اندر, اور فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. تو ظاہر سی بات یہ بھی ایک قسم کا شکران نعمت ہے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے, ٹھیک ہے. اب عقیقے کا جانور کیسا ہو؟ تو عقیقے کے جانور کے بارے میں یاد رکھیے, لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور اور لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور, یہ کاٹنا, یہ ذبح کرنا ہے, ٹھیک ہے. لڑکے کے لیے 2 چھوٹا اور لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور ذبح کرنا ہے. یہ 1 چھوٹا جانور بکرا یا بکری نر مادہ, مطلب بکری کی نر مادہ اور مینڈی کی نر مادہ دونوں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. نر اور مادہ دونوں میں عقیقہ ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں بکرا ہی ہونا, کیونکہ بکرے عقیقہ ہو تو بکرا یاد آتا, نہیں, بکری میں بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا نر مادہ بکری کا اور نر مادہ مینڈی کا دونوں میں ہو سکتا ہے. لڑکے کے لیے 2, لڑکی کے لیے 1. نر مادہ کے مطلب 1 نر 1 مادہ بھی ہو سکتا ہے, 2 ہو گئے. ابھی لوگ پوچھتے ہیں کہ 2 بکرے یا 2 بکریاں, نہیں ضروری نہیں, 1 بکرا 1 بکری بھی ہو سکتا ہے, 2 بکریاں ہو سکتے ہیں, 2 بکرے ہو سکتے ہیں, 1 دمبا 1 دمبی ہو سکتا ہے, 2 دمبے ہو سکتے ہیں, ہاں, دونوں جو اس کا فیمیل ہو سکتا ہے, مؤنث, ٹھیک ہے, کچھ بھی چلتا ہے. بس 2 چھوٹے جانور 1 بڑا جانور ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑکے کی طرف سے 1 جیسی 2 بکریاں اور لڑکی کے طرف سے 1 بکری, ٹھیک ہے. تو 2 بکریاں یا 1 بکری کا لفظ ہے, بکری بکرا, دمبا اور دمبی دونوں انشاءاللہ عزیز چلیں گا, ٹھیک ہے. اسی طرح کی روایت کے اندر الفاظ ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے, جس کی یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کرے. واضح ہو گیا مسئلہ. اب یہاں ایک چیز میں بتاؤں گا, ایک اور روایت سن لیجئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے, سنن نسائی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے 2 جو ہے دمبے ذبح کیے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ پتہ چل گیا لڑکوں کے لیے 2, لڑکی کے لیے 1 ذبح کرنا. اب چھوٹے جانور کے علاوہ کیا بڑے جانور میں عقیقہ ہوگا؟ تو دیکھیے میری بات کو غور سے سنیں. یہ ہر جگہ کیوں عادت بنا لیا آپ نے؟ جب بات واضح ہے تو بھی پوچھنا یہ چلتا کیا؟ مجبوریاں تو سمجھ میں آتی میرے کو. 7ویں دن عقیقہ ہے, نہیں 10ویں دن چلتا کیا؟ مجبوری کیا ہے تیری 7ویں دن یہ بتا. چھوٹے جانور میں اللہ کے رسول فرما رہے 2 چھوٹے جانور یا 1 چھوٹا جانور, نہیں بڑے میں ہوتا کیا؟ کلیئر آ گیا نا؟ کیوں جانے کا آگے چکر, مطلب کیوں خامخواہ قریدنے کا شریعت کو؟ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی آ کر فرماتے ہیں کیا میں حج ہر سال کروں؟ آپ خاموش رہے. پھر کہا کیا میں حج ہر سال کروں؟ آپ خاموش. پھر پوچھا کیا میں حج ہر سال کروں؟ آپ خاموش رہے. کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تم پہ حج ہر سال فرض ہو جاتا. تو یہاں اللہ کے 7 بول رہے, کوئی پوچھ رہا نہیں. 6واں کر سکتے کیا, 8واں کر سکتے کیا, 10واں کر سکتے کیا, نو رسک. صحابہ احتیاط کرے چونکہ نبی نے بول دیا کچھ نہ کچھ بات ہوگی وہی کے ذریعے. لیکن ہم میں کیا عجیب عادت آ گئی, ایسا دنیا میں کبھی پوچھتے کیا؟ دنیا میں پوچھتے کیا؟ دنیا میں جو چیز ہو گئی, جو چیز طے کر دی گئی, اس میں ایک چیز بھی آ گئی نکو, جو لکھا ہوا کرائٹیریا وہی کر, زیادہ کریں گا نا فیل ہو جائیں گے, تیرے پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے. پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ چیز استعمال کریں, میں اس سے اچھی کرتا نا, ریجیکٹ. اس سے اچھی کون بولا تم کو ہوشیاری کرنے کی؟ بولے تھے کہ بھائی تم کو نہیں فکر کرے,
تو یہاں احتیاط کریں. شریعت بول رہی 7 دن عقیقہ کر دو, چھوٹے جانور کر دو. نہیں بڑے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب بحث کیوں؟ آپ کے علاقے میں چھوٹے جانور نہیں ہیں بتاؤ, ہے نا؟ بحث کس لیے؟ نہیں بھائی طاقت نہیں تو چھوڑ دو نا. طاقت نہیں ہے تو پھر تو نمازوں کی تم کو وہ ہے, کھڑے رہ کے پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر پڑھو. اتنی چھوٹ دی نہیں شریعت نے, وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے. غریب ہوں تو کیوں پوچھ رہا, چھوڑ دو نا پھر. نہیں وہ بڑے میں نہیں ہوتا کیا بحث. اور یہ یاد رکھیے اونٹ میں اور بڑے جانور میں, اونٹ میں یا بیل میں کرنے والی جتنی بھی روایتیں سب کی سب ضعیف ہے, سب ضعیف. جو صحیح ہے وہ یہی ہے. اس تعلق سے ویسے بہت کم روایتیں, ایک یا 2 روایتیں. ایک روایت انس بن مالک سے آتی ہے رضی اللہ عنہ, حدیث لیکن ضعیف ہے. اس میں یہ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اونٹ میں اور بیل میں اور بکرے میں عقیقے کا حکم دیا, لیکن وہ روایت ضعیف. بہت چند ہے لیکن وہ سب ضعیف. سمجھ گیا بات کو؟ تو لہٰذا جو نص سے ثابت ہے نا میرے بھائیوں وہی عمل کرو. وہ کیا ہے؟ چھوٹا جانور کر دو, استطاعت ہے جبھی کر دو. ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے. اور احتیاط کرنا بہتر ہے کہ آپ خامخواہ دوسرے جانور ذبح نہ کریں. اب عقیقے کا وقت کیا ہے؟ تو عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے. اس تعلق سے حدیث اس طرح سے سنی حدیث, ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے, پیدائش کے 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے, سر کے بال مونڈے جائے اور اس کا اچھا سا نام رکھا جائے. ہر بچہ عقیقے کے بدلے گروی ہے. گروی سمجھتے نا, کسی چیز کو رہن رکھ کر آپ چیز لے کر آتے ہیں تو جو چیز رکھی ہوئی ہے وہاں وہ گروی ہوتی ہے, جب یہ اصلی چیز دیتے تو وہ چیز ملتی ہے. تو بچہ گروی ہے. بچہ پیدا ہوا عقیقہ نہیں کرتے خواہ دعوتوں کے چکر میں, سسرالی رشتہ دار آنے کے چکر میں, بیوی نہیں بول کے چکر میں, پھر بچہ بیمار ہوگا, پھر اللہ سے دعائیں کرے اللہ اچھا دیا تو شکرانہ ادا جبھی کر دیتے, دیا تو شکرانہ جبھی ادا کر دیتے. خامخواہ اپنی منمانی اور خواہشات کے لیے لیٹ کرتے ہو, پھر اللہ رب العزت کو مصیبت دیتا تو پھر پریشان ہوتے ہو. ہمارے پاس معاملہ اتنا الٹا ہے نا. صدقہ دو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے, مطلب کوئی آنے والی مصیبت کو ٹالتا ہے. ہم صدقہ کب دیتے معلوم؟ جب مصیبت آ جاتی ہے. صدقہ دو. ارے آنے سے پہلے ہے ٹالنے کے لیے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گئے, صدقہ دو. دینا چاہیے ابھی بھی, لیکن اصل صدقہ کیا تھا معلوم؟ سفر پہ نکلے تو دیکھ کر نکلو. سمجھا؟ غضب ہونے کے بعد آپ بولے اگلا نہ ہو, ارے اس کے لیے تیاری کرو. سمجھے آپ بات کو؟ تو بہرحال ہمارے پاس حالت ایسی ہی ہے, بعد میں ہی کرنا ہے اس کو. تو عقیقے میں احتیاط کیجئے, اس کو فوراً کیجئے, 7ویں دن کر دیجئے. ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہے, گروی ہے, پیدائش کے بعد اس کا 7ویں روز عقیقہ کرو, اس کے سر کے بال نکالو, اس کا اچھا سا نام رکھو. ٹھیک ہے. اب 7ویں دن کوئی نہ کر سکے تو علماء لکھتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی کرے. کب تک؟ جب بھی اس کی استطاعت ہو. کیا بچوں کا عقیقہ خود بچے کر سکتے ہیں؟ مطلب بچے بڑے ہو گئے اب تک نہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. کیا بچے والدین کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. اگر والدین علم کی کمی کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر, لا علمی کی بنیاد پر, مال و دولت کی بہت غربت کی بنیاد پر بیچاروں نے عقیقہ نہیں کیا, اب پتہ چلا کہ نہیں کیا تھا, دادا دادی نے اب بولے کہ نہیں ہوا تھا تمہارے ماں باپ کا اس لیے کہ ہم نہیں کر سکے, تو بچہ ماں باپ کا کر سکتا ہے, ماں باپ بچے کا کر سکتے ہیں, بچہ بڑا ہونے کے بعد خود اپنا کر سکتا ہے. یہ کیا جا سکتا ہے, کبھی بھی یاد رکھیں جب بھی استطاعت ہو. اب جانور ذبح ہو گیا تو اس کے گوشت کا کیا کریں؟ اس تعلق سے شریعت نے آپ کو کچھ نہیں کہا, جو آپ کرنا چاہے اٹس اپ ٹو یو. لیکن ظاہر سی بات ہے جو قربانی کی جو حدیث ہم لیتے ہیں عام طور سے, اس حدیث کو اگر دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کلو, کھاؤ, ودخرو, ذخیرہ کرو, وتصدقوا, اور صدقہ کرو. کھاؤ, جمع کرو اور صدقہ کرو. لیکن وہ 3 حصے والا کوئی روایت نہیں ہے. ایک حصہ اپنا, ایک حصہ رشتہ داروں کا, اور کیا ہے ایک حصہ صدقہ. ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں. وہ حدیث میں جو 3 حصے کون سے معلوم؟ کلو کھاؤ, ودخرو جمع کرو, وتصدقوا اور صدقہ کرو. تو 2 حصے ہو رہے, ایک کھانا, ایک رکھنا اور ایک صدقہ کرنا. لیکن اس حدیث کو بھی کچھ لوگوں نے ایسا لے لیا, اللہ رحم کرے, بڑا ہے تو پورا ڈسٹریبیوٹ, چھوٹا ہے تو پورا ڈیپ فریزر, اور اس میں بھی صدقہ کرو. میں نے کچھ لوگوں کو تو اس حال میں دیکھا کہ یہ سال کی قربانی کو اگلے سال تک چلاتے ہیں. کتنا امیزنگ ہے نا. معلوم آپ کو, ایک سال قربانی جو کرتے اگلے سال تک آپ گوشت کھا سکتے ہو. خاص مہمان آئے تو گوشت بنا کے بولتے یہ قربانی کا ہے, اتنے دن تک اٹھا کے رکھتے ذخیرہ کر کے. ان کا سسٹم ہے اس کو ابال کے رکھنے کا خاص, جس میں گوشت ابال کے کئی زمانے کئی مہینوں تک اچھا رہتا ہے, پھر جب چاہے نکالو ویسے ہی بنتا جیسا پہلے دن بنا تھا. ذخیرہ ہے اتنا خطرناک کہ پورا کا پورا اٹھا کے ذخیرہ ہی خود کے لیے. صدقہ بھی کرو, تو یہاں بھی کہوں گا صدقہ بھی کرو. اچھا, کچھ علاقے سے صدقہ کرنے کو لوگ ہی نہیں ملیں گے. آپ گلف میں کس کو صدقہ کریں گے, یورپ میں کس کو صدقہ کریں گے, آپ کھانا ہی پڑے گا. اب یہاں ایک مسئلہ ہے, لوگوں نے جو بنایا کیا بولے, وہ عقیقہ کا گوشت بولے ماں باپ نہیں کھا سکتے, عقیقہ کا گوشت نانا نانی دادا دادی نہیں کھا سکتے. میں نے کہا دیکھو تم لوگ بانٹتے نہیں ہوں گے نا بکرے کا گوشت, تو یہ بٹنا بول کے کسی نے یہ چال چلا تمہارے خلاف.
کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے, دادا دادی نہیں, نانا نانا, سگے رشتے دار نہیں کھانا, تو اس کا مطلب کس کو ملے گا پھر؟ صدقہ ہوں گا, مطلب غریبوں کو. تو تم دیتے نہیں تو نکالنے والے نے ایسا نکالا تم سے, پھر ایسا کچھ بھی نہیں. کھا لو پورا, بانٹ دو پورا, رکھ لو پورا. قربانی گھر پہ ہو سکتی ہے عقیقے کی, کہیں باہر ہو سکتی ہے, دوسرے ملک میں ہو سکتی ہے, آپ سعودی میں قربانی انڈیا میں کرو, کوئی مسئلہ نہیں. 7واں دن ہونا دیتے, 7th ڈے جہاں پیدا ہو اس کے حساب سے, وہاں پیدا ہو اور یہاں 7ویں دن نہیں چلے گا. سعودی میں پیدا ہو تو انڈیا کے ساتھ فرق ہے, وہاں کے 7 دن. عقیقہ 7ویں دن کی جائیں گی, کہیں بھی ہو سکتی ہے, ننیال میں, ددیال میں, نانا کر سکتا ہے, دادا کر سکتا ہے, ماموں کر سکتا ہے, چچا کر سکتا ہے, کوئی عام مسلمان دوست کے بچے کے لیے کر سکتا ہے کہ مجھے خوشی, میں تیرے بچے کا عقیقہ کر دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اس ملک میں ہو سکتا ہے, اس زمین پہ ہو سکتا ہے, یا دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے, بٹ 7th ڈے اس کو کرو. گوشت کو جو آپ کرنا چاہے آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اب کیا عقیقے کے جانور کے لیے وہ شرائط ہے جو قربانی کے جانور کے لیے؟ تو دیکھیے عقیقے کے جانور کے لیے اچھا ہونا, صحیح سالم ہونا, یہ تو ضروری ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کریں. قربانی دینے والی چیز اچھی ہونا چاہیے, لیکن اس پہ پورے کنڈیشن جو قربانی کے ہوتے ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ حدیث میں 1-2 بکری یا 1 بکری, اس میں تفصیلات نہیں ہے کہ بکری کی ٹائپ اور یہ وہ نہیں. لہٰذا اچھا ہونا چاہیے, لیکن قربانی کی کنڈیشن اس پہ لاگو نہیں ہوتے. گو چند علماء نے کہا ہے کہ قربانی کنڈیشن اس پہ لاگو ہے, لیکن اکثر نے کہا اس پہ قربانی کنڈیشن لاگو نہیں ہوں گے, لیکن اچھا ہونا تو ضروری ہے, اس لیے کہ قربانی دی جا رہی, قربانی دینے والی چیز اچھی ہونا چاہیے. ہو گیا مسئلہ ختم. عقیقہ کرتے وقت, ذبح کرتے وقت وہی دعا جو آپ قربانی پڑھتے, بسم اللہ اللہ اکبر, یا بسم اللہ عقیقۃ فلاں, کہ اللہ کے نام سے, یا اللہ کے نام سے فلاں کے عقیقے کے لیے, اور فلاں کے اندر فلاں بن فلاں بچے کا نام آپ لے سکتے ہیں, عبداللہ بن فلاں, محمد بن فلاں, عبد الرحمن بن فلاں, یہ آپ بہرحال وہاں نام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا 7واں پوائنٹ 7ویں دن کا. آئیے 8واں عمل جو کرنا ہے بچے کی پیدائش کے بعد, جو اس کے ویلکم میں, وہ ہے بچے کا سر منڈانا, بال شیو کرنا. بیماریاں, بچے کی صحت, جلد کی کمزوریاں, جلد کے امراض, اگر ایسا کچھ ہو تو 7ویں دن کو تاخیر کیا جا سکتا ہے. لیکن اب ایک سوال, 7ویں دن سر منڈانا بھی ہے, نام بھی رکھنا, یہ کرنا ہے, تو کیا ان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نہ ہو تو دوسری بھی نہ کی جائے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جو کر سکتے اتنا کر دو, جو کر سکتے اتنا کر دو, جو نہیں کر سکتے چھوڑ دو. جیسا بچے کا 7واں دن آ گیا, عقیقہ کر دو, لیکن سر کے بال نکال نہیں سکے کسی وجہ سے, تو چھوڑ دو. اچھا, سر کے بال نکالنا یہ ضروری نہیں عقیقے کے ساتھ, لیکن 7ویں دن چونکہ یہ کرنا ہے تو سر کے بال نکال کے عقیقہ کرتے ہیں. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, بہت سے لوگ بچے بڑے ہو جاتے ہیں 10 سال کے, اب اللہ نے طاقت دیا تو عقیقے کو جاتے تو پہلے اس کے بال نکال دیتے پورے, پھر عقیقہ کرتے. ارے بھائی وہ بچپن میں تھا, اب نہیں اتنا بڑا ہونے کے بعد. بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں اب ہم عقیقہ کرنے جا رہے ہیں اپنا, تو کیا بال نکالنا ہے؟ ارے بھائی تم کو نہیں نکالنا ہے, جب پیدا ہوئے تھے جب کی بات ہے وہ, ٹھیک ہے, تو بال نکالنا ہے. لیکن اگر نہیں ہو سکے تو عقیقہ کرو. مطلب یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں. حالانکہ 7ویں دن کیا کیا ہوں گا معلوم, عقیقہ ہوں گا, بال نکالیں گے, اس کا نام رکھیں گے اور اس کی ختنہ کریں گے, 7ویں دن ہوتا پورا. لیکن ان میں سے اگر صرف عقیقہ کر سکتے تو کر دو, باقی 3 نہیں بھی کرو چلیں گے. عقیقہ ہو گیا, ختنہ ہوگی, باقی نہیں بھی چلیں گے. عقیقہ ہو گیا, بال نکال دی, باقی نہیں چلیں گے. لیکن جتنے ہو سکتے ہیں میکسیمم کام 7th ڈے کر لو. ٹھیک ہے, بچے کا سر منڈانا ہے, سر منڈانا ہے. تو اس کے لیے بھی حدیث ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے, پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے, اس کا نام رکھا جائے, اس کے سر منڈایا جائے. ٹھیک ہے, 3 کام کرنا ہے, عقیقہ, نام اور سر کو منڈانا ہے. ایک روایت میں ایزا دینے والی چیز کو دور کرو اور عقیقہ کرو. ایزا دینے والی چیز مطلب وہ بچہ پیدائشی بال لاتا نا, وہ ایزا دیتے, اس کو تکلیف دیتے ہیں. اس کو صاف کرنے سے کیا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بہت دن, جب نکل کے آتا ہے تو وہ مادہ جو پیٹ کے لیے تھا باہر اس کو وہ نہیں ہوتا, بیماری دے سکتا ہے. اور اس کے جلد بھی اچھی ہوتی ہے اس سے, جب وہ وسترا لگتا ہے اس طرح, اور بال بھی صاف ہو جاتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے بڑھتے ہیں, یاد رکھیے. ٹھیک, وہ صاف کرنا ہے. تو سر منڈانا 7ویں دن. اب بہت سے لوگ ان نیسیسری ڈرتے, کیسا, ارے نہیں بہت چھوٹا ہے کیسا کریں گے. بچے کو آپ چھوٹا سمجھ رہے, بٹ وہ ہائیلی امیون ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو بہت مضبوط بنایا ہے, حالانکہ ہے چھوٹا. فزیکل ہینڈلنگ اس کی مت کرو آپ, لیکن نان فزیکلی آپ دیکھیے اس میں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. آپ دیکھیے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سوئمنگ کر رہا ہے, اس کی صلاحیت دیکھیے, اس کی کیلیبر دیکھیے اس کی. اسی لیے آپ چائنیز میتھڈ آف جس کو بولیں گے چائلڈ برتھ اگر دیکھیں گے تو ان کے بچے باہر نہیں پیدا ہوتے, ان کے بچے پانی میں پیدا کرتے ہیں وہ لوگ. تو پانی میں بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ بہت سمپل ہے, وہ ماں کے پیٹ میں پانی میں ہی رہتا ہے. وہ جب تک پہلی بار ہوا میں نہیں آتا اس کو ہوا کا تصور ہی نہیں رہتا ہے. تو چائنیز میتھڈ کیا ہے معلوم آپ کو, ماں کو پانی میں ڈال دیتے آدھا اور بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے, جس سے آسانی بھی ہوتی ہے. وارم واٹر, بالکل سوئم کرتا ہے نکل کے. آپ نے ویڈیوز دیکھیں گے نا,
نیٹ جیو وغیرہ پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کارڈ لگا ہوا ہے، سوئمنگ کر رہے ہیں، یہ وہی سین تھے انہوں نے جو ریکارڈ کیے ہوئے. اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، پانی میں آرام سے ہو، چونکہ ماں کے پیٹ میں 9 منتھ تک وہی کر رہا ہے، یوں 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 یوں، ہے نا. اور وہ کیا کیا کرتا ہے وہ ماں ہی بتا سکتی ہے اس کی، کیونکہ پوری لاتیں اسی کو پڑتی ہے بیچاری کو، ہے نا. مطلب بچے دیکھیے ماں کو پیٹ میں سے تنگ کرتے آتے، اس لیے اللہ نے ان کا مقام بھی اتنا اونچا رکھا ہے. گھوم رہے ہیں آپ محسوس بھی کرتے کبھی، ہے نا، کبھی آپ ہاتھ لگائے تو اس کے ہر چیز ہے، منہ میں انگلیاں ڈالنا محسوس کرتے. آپ دیکھیے ایکس رےز وغیرہ منہ میں انگلی ڈالتا ہے، مطلب انگوٹھے کو چوسنا اس کا پیدائش سے پہلے کا حق رہتا ہے. یہ سب نیچرل ہے. تو بچہ اللہ نے جو بنایا ٹیکنیکلٹی اس میں ابھی اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں الحمدللہ امیون ہوتا ہے. تو آپ ڈر رہے بال نکالنے سے کہ اس کو یہ نہ ہو جائے، آپ ڈر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. صحابہ نے نکالے اور نسلوں سے نکالتے چلے آئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کو وہ حجام آتے نا، بار بار آتا ہے وہ الٹا سلا کے بولتا پیچھے کیسے نکالیں گے، بچے گردن ٹوٹے تو بولتا پیروں کو سیدھے کرو، باپ لیٹ جائے پیر سیدھے ہو، بچے کو الٹا ڈال دو، مطلب دونوں پیروں کے بیچ میں اس کا منہ رہتا ہے ایسا، جیسے ہلاتے وقت کرتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو. آج کل تو ایسا نہیں ہلاتے، لیکن پہلے میں نے دیکھا بچے کے آنکھ میں پانی نہیں جانا بول کے پورا اندھا ڈالتے تھے اور خوب مالش بیک سائڈ پانی ایک دم، ٹھیک ہے. تو اس کو سانس لینے کو جگہ ہے، پیروں کے بیچ میں جگہ ہوتی، ویسا لٹاؤ بولتا، لوگ ڈرتے نہیں اس کی سانس تو نہیں رک جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مضبوط بنایا ماشاء اللہ. اور فزیکلی ابھی طاقتور نہیں ہے بٹ امیون ہے بہت ساری چیزیں. ڈریے مت، آرام سے آہستہ سے اچھے حجام کو لا کر، جس کو نالج اچھا بار بار اس کو ٹیکنیکل نالج ہے چھوٹے بچوں کا، کسی کو مت لا لیجیے کیونکہ بلیڈ کا یوز ہوتا ہے، نیو بلیڈ یوز کیجیے اس کے لیے. ویسے اس طرح مت یوز کیجیے، وہ ریزرس مت یوز کیجیے جو پرانے زمانے ہوتے ہیں نا، ایک ہی ریزر کو گھس گھس کے کئی سالوں تک چلاتے تھے. ویسے گورنمنٹ نے ویسے ریزرس کو بین کر دیا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر سے. وہ ریزر جو کامنلی سب کچھ ہوتا تھا پہلے زمانے، اب نہیں یوز کر سکتے آپ. ویسے ٹیکنیکلی بھی وہ بہرحال اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی یوز ہوتا تھا، لیکن آج کل بیماریوں کے عام ہونے کی وجہ سے احتیاط کا یہ پہلو یہی ہے. تو آپ اچھا ریزر لیں، اچھے حجام کو لائے جس کو ایکسپیرینسڈ ہو، اور اس کو آرام سے 7 بجے بچے کے بال نکلوائے. ٹھیک، اب بال نکالنے کے بعد کیا کریں؟ بالوں کو آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس کو خاص دفنانا وفنانا کوئی ضروری نہیں، چاہے پھینک دے چاہے رکھ لے، جو مطلب پھینک دے سے رکھ لے مطلب ڈسٹ بن میں ڈال دے یا باہر کہیں پھینکتے آپ تھرو کرنا ہے، جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. بس ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے جس کے تعلق سے علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا تو فرمایا اے فاطمہ اس کا سر مونڈو اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو. تو بچوں کے بالوں کے وزن کے برابر سلور یا ایکویلنٹ ٹو روپیز، سمجھ لو بچے کے سر کا بالوں کا وزن ہو رہا 4 گرام 2 گرام 5 گرام، بس اتنا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے بہت کم ہوتا ہے. اب اتنے میں کتنی چاندی آتی ہے؟ مطلب 5 گرام میں تو آدھا تولہ چاندی، 700 روپے تولہ چاندی ہے، تو 350 روپے. یا تو چاندی صدقہ کرو یا تو ایکویلنٹ آف اماؤنٹ جو بھی آپ کنٹری میں رہتے اس کنٹری میں. اچھا اس میں زیادہ دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کوئی زیادہ دینے کو تیار نہیں ہے. عقیقہ کو بولو آپ 7ویں کے بجے 10ویں دن، ہاں بہت اچھی سہولت ہے. چھوٹے کے بدلے بڑے جانور میں عقیقہ، ہاں بہت مزہ آ رہا. صدقے میں کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے نا، چاندی کے برابر دے دیا، پھر ایکسٹرا بھی دے سکتے آپ خوشی میں. یہاں نہیں کرتے کبھی. زکوٰۃ کے معاملے میں 2.5 سے اوپر بڑھتے بھی نہیں بلکہ اس کے نیچے آنا چاہتے ہیں. دیگر معاملوں میں تو ایسا کر لیا تو ویسا کر لیا تو سمجھا. میرا ٹالو مت، شریعت جو بولتی ہے اس کو کرو، مینوان زیادہ اچھا ہے. تو بالوں کے وزن کے برابر آپ کو چاندی دینا ہے، چونکہ اس زمانے میں چاندی ایز اے کیش تھا وہ دیا گیا. آج ایکویلنٹ ٹو سلور، یا آپ چاہے سلور ہی دینا چاہتے ویل گڈ، کوئی بات نہیں، آپ اتنے گرام سلور کو دے دیں یا چاندی کو آپ دے دیں. بالوں کے ساتھ آپ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے. اب بال ترشوانے کے بعد دور جہالت میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ بکرے کو ذبح یا جانور کو ذبح کرتے بچے کی پیدائش کی خوشی میں، جانور کا خون روئی پہ لگاتے اور بچے کے سر پہ لگایا کرتے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ روایت سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا تم خون کی جگہ خلوق یہ رکھا کرو. اس زمانے میں لوگ کیا کرتے میں نے بتا دیا، جانور ذبح کرتے شکرانے میں، دور جہالت میں خون میں روئی لگاتے اور اس کے بچے کے سر پہ بال منڈانے کے بعد وہ کرتے. اس سے ایک بات اور پتہ چلی، بال پہلے منڈانا اور خوبانی بعد میں کرنا. اگر آپ کو اسٹیپ وائز جانا ہے تو پہلے ذبح کرتے تھے خون نکال کے لگایا، آپ نے فرمایا یہ مت کرو، اس کے بدلے کیا کرو، خلوق. خلوق ایک قسم کی خوشبو ہے جو کہ اینٹی سیپٹک کا بھی کام کرتی ہے، وہ سر پہ لگا سکتے ہیں. کچھ صحابہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ زعفران کے سر پہ لگاتے ہیں. زعفران بھی کیا کرتا ہے، اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے. لیکن حدیث میں خلوق ایک خوشبو ہے لیکن یہ اینٹی سیپٹک بھی اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. مطلب یہ
شفا بھی ایک طرح سے ریزر کے کٹس وغیرہ لگ جائے یا کبھی کبھار اسکن پہ ریشز آ جاتے ہیں یا اسکن سائیڈ افیکٹ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، مطلب وسترا لگنے سے کبھی کبھار اسکن ریئیکٹ کرتی ہے، پھنسیاں آ جاتی ہے، تو وہ محفوظ رہتا ہے بچہ۔ خلو خوشبو لگا سکتے، دودھ میں ملا کے زعفران بھی صحابہ سے ملتا ہے، جو کرنا ہے آپ کر سکتے۔ یہ ہو گیا آپ کا 8 پوائنٹ، ٹھیک۔ اب آئیے 9 پوائنٹ ہم دیکھیں گے، بچے کی جو ہے نام رکھنا، یہ بھی 7ویں دن آپ کرنا ہے۔ دیکھیں نام رکھنا تو بچے کی پیدائش سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں۔ عربوں میں تو طریقہ یہ تھا کہ کوئی انسان ابھی شادی نہیں بھی کیا تو کنیت رکھتا تھا اپنی، کیا ہے، نام نہیں بھی رکھا تو کیا رکھتا تھا، کنیت۔ بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول مجھے کنیت رکھنا ہے، آپ کو اولاد تو نہیں تھی پھر اللہ کے رسول سے، مجھے کنیت رکھنا ہے لیکن میری، تو آپ نے کہا تم اپنے بہن کی اولاد کے نام پہ کنیت رکھ لو، اس لیے کہ خالہ جو ہے ماں برابر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے عبداللہ کے نام سے اپنی کنیت رکھ لی، اور ماں عائشہ کی کنیت تھی ام عبداللہ، لیکن ان کو بیٹا نہیں تھا۔ تو عربوں میں تو طریقہ یہ تھا کنیت رکھ لیتے تھے، پیدائش سے پہلے طے کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ لڑکا ہو تو عبداللہ، لڑکی ہوئی تو مریم، فکس، پہلے ہی سوچ لیا، ہو گئی، پیدا ہوتے ہی نام لے لیا، عبداللہ مبارک ہو، مریم مبارک ہو گیا، یہ بھی کر سکتے۔ لیکن 7th ڈے تک رکھ لو، لیکن 7th ڈے تک رکھ لو، تو پیدائش سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، پیدا ہوتے ہی نام لے سکتے ہیں، اور 7ویں دن تک رکھ سکتے ہیں۔ 7ویں دن ایٹ لیسٹ رکھ لو، اس سے لیٹ مت کرو۔ ہاں بس تو پتہ نہیں 7 سال تک نام نہیں چلا، چنو منڈو گڈو للو ٹنکو پنکو، یہ نام رکھ دیا آپ نے، نام ہی نہیں ہے اس کا، رکھ دو نا، کیا مشکل ہے۔ آئیے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، پیدا ہوتے ہی رکھ سکتے ہیں، 7ویں دن تک رکھنا ہے، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے روایت یہ ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ نے، ان کے والد نے جو ہے بچہ دیا، جو ان کو لڑکا ہوا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا، پیدا ہوتے ہی نام رکھ دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اولاد ہوئی، وہ اللہ کے رسول کے پاس لے گئے، آپ نے گھٹی دی اور نام ابراہیم رکھا، پیدا ہوتے ہی نام بھی رکھا جا سکتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی آپ طے کر سکتے ہیں، اس لیے تو بعد میں آپ پکاریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اولاد ہوئی، آپ نے فرمایا کل رات جبرائیل میرے پاس آئے تو مجھے ابو ابراہیم کہا، مطلب اولاد پیدا ہوئی، لڑکا ہوا تھا، اس کا نام ابراہیم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کے ابو ابراہیم کا مطلب لڑکے کا نام کیا رکھا جائے گا، ابراہیم۔ تو پتہ چلا پیدائش سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، پیدائش کے دن بھی رکھ سکتے ہیں، 7ویں دن تک بچے کا نام رکھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ روایت اس طرح سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں ہر بچہ اپنے عقیقے کی عوض گروی ہوتا ہے، تو اولاد کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، سر کے بال منڈایا جائے، تو نام بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو نام رکھ دیجیے۔ اب بچے کا اچھا نام کیا ہو، اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ کس کے ہیں، اپنے انبیاء کے، اور انبیاء میں سب سے پہلے کس کا ہے، ظاہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں جن ناموں سے اللہ نے آپ کو پکارا اور قرآن نے بھی آپ کو پکارا، کچھ نام ہے اور کچھ صفات ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیان فرمایا میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی ماہی ہوں، میں ہی حاشر ہوں، میں ہی عاقب ہوں۔ 5 نام آپ نے ایک حدیث سے بتائے کہ میں یہ سب ہوں، میں ہی محمد ہوں جس کی تعریف کی گئی، میں ہی احمد ہوں جس کی کثرت سے تعریف کی جاتی ہے، میں ہی حاشر ہوں جس سے حشر کا میدان میں شروعات ہوں، میں ہی عاقب ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ہی ماہی ہوں۔ یہ آپ نے 5 نام اپنے گنوائے، تو آپ ماہی رکھیے، حاشر رکھیے، عاقب رکھیے، محمد رکھیے، احمد رکھیے، ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ کے صفتی نام کئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ رکھ سکتے ہیں جس کو اللہ نے مزمل، مدثر، ہے نا، آپ خطاب کیا آپ کو کسی صفت کسی وجہ سے، تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور انبیاء کے نام رکھیے، ٹھیک، اور اس کے بعد نیک اور صالحین کے نام رکھیے، اور ایسے نیک اور صالحین کے جب نام رکھے اس نیت کے ساتھ رکھے کہ اللہ ان کو بھی ایسا بنا دے، اللہ ان کو بھی ایسا بنا دے، اس نیت کے ساتھ نیک اور صالحین کے نام رکھے۔ یہ ہوا 9واں کام جو کرنا ہے پیدائش کے بعد۔ 10واں کام بچے کے استقبال میں جو کرنا ہے، اور لاسٹ پوائنٹ آج کا انشاءاللہ ہوگا کہ ہاؤ ٹو ویلکم اے نیو بورن چائلڈ، بچے کا استقبال کیسا کرے، اگر لڑکا ہے تو اس کی ختنہ کرا دی جائے، لاسٹ پوائنٹ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ختنہ کرائی ہے، جس کے تعلق سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کیا 7ویں دن ختنہ کیا، 7th ڈے کیا کیا آپ نے ان کی
ختنہ کی، 7ویں دن ان کی دونوں کی ختنہ کی گئی، مطلب وہ 7ویں دن جب بڑے تھے بھائی ان کی گئی، پھر جب دوسرے بچے پیدا ہوئے ان کو ان کی 7ویں دن کی۔ تو بہرحال 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو ختنہ بھی کرنا۔ اب یہاں بھی مسئلہ، ارے ختنہ کیسا کرنا، اتنا کمزور ہے، خون کی کمی ہے، تم ہی طے کر لے رہی خون کی کمی، ڈاکٹر بول رہا ہے کیا؟ اگر ڈاکٹر کہتا ہے بچے کو نہ نہلایا جائے، اگر ڈاکٹر کہتا ہے بال نہ نکالے جائے، اگر ڈاکٹر کہتا ہے میڈیکل ریزن سے ختنہ نہ کی جائے تو مت کیجیے بالکل۔ لیکن آپ ہی سوچ لے رہے کمزور ہے، آپ ہی سوچ لے رہے فلاں ہیں، آپ ہی سوچ لے رہے ارے کیسا ہوگا، کاٹ دیتے نکال کے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کی سوچ۔ عربوں میں تو کیا طریقہ ہے معلوم آپ کو بتاؤں میں کیا طریقہ ہے؟ بچہ جب وارڈ سے لیبر روم سے باہر آئیں گا، اگر لڑکا ہے تو ختنہ کے ساتھ ہی باہر آتا ہو، سسٹم ہی نہیں ہے کہ بعد میں کرنے کا، پیدا ہوں گا باہر آئیں گا تو ختنہ کے ساتھ ہی آتا ہو، سسٹم ہی ان کا، مطلب پیدا ہوا ختنہ کر کے باہر نکال دیتے، کیونکہ بعد میں لانا وغیرہ لمبا پروسیس ہے۔ تو 7ویں دن تک ختنہ کر دو، اس سے پہلے بھی کر سکتے اگر چاہتے، اگر میڈیکل ریزن ہے تو بعد میں بھی کر سکتے، لیکن ہمارے پاس ختنہ کا کیا حال ہے؟ حالانکہ ختنہ سائنٹیفکلی بچوں کی صحت کے لیے، انسان کی صحت کے لیے اچھی ہے، وہ قومیں جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی آج وہ قومیں بولی ختنہ کرانا بہت اچھا ہے صحت کے لیے، مرد کی صحت کے لیے بھی، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کی صحت کے لیے بھی، میڈیکل ریزن سے۔ اب وہ تفصیلات کا وقت نہیں پورا ایکسپلین کرنے کا میرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو فائدے مند، تو جاہل لوگ بول رہے ہیں آج یہ فائدے مند چیز، مسلمان کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے پاس ختنہ کا حال یہ نہیں بہت بچہ کمزور ہے، نازک ہے، ایسا ہے ویسا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں فلاں، بڑا ہونے دو، 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، اب کوئی تو بھی ایک دن دیکھ لے رہا ہے ختنہ نہیں ہوئی اس کی اب تک، کسی نے دیکھ لیا ارے ہو نہیں ہوئی، کرانے کی ذرا مان رہا نہیں ہو، ٹھیک، اب آپ لا رہے جبکہ پورا گھر بڑا بڑے تیری ختنہ ہے کل، تو پورا فیئر ایک دم سائیکوسس بنا بڑے کل تیرے یہ کرنے والے ہے، فلاں ہونے والی ہے، چوڑیاں اڑنے والی ہے تیری، یہ سب ہوتا ہے۔ اب جیسی وہ جرہ آ رہا ہے انہیں گھر سے بھاگ جا رہا ہے نکل کے، میری کاٹ نہیں سکتے تم، اب کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا کیا کرنا ہے، بڑا ہو گیا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا 10-10 سال کے بچے ہو گئے ختنہ نہیں کی۔ اچھا ختنہ کی جاتی ہو تو کیسے کی جاتی ہے؟ او ہو، ایک خاص چوکی، لال کپڑا، اس کے لیے ایک لال لنگی جو سامنے سے کھلی باقی سب ڈھکا ہوا رہتا ہے، جو ڈھکنا وہ کھلا اور جو کھلا رہنا وہ ڈھکا ہوا، مطلب پوری ڈھکی ہوئی تھی سامنے سے کھلی رہتی۔ ایک صاحب مجھے ایک دن بولنے لگے میں نے انڈیا میں، مطلب عرب تھے، میں نے انڈیا میں ایک عجیب چیز دیکھا، بولے بڑی بہائی والی چیز تھی، مطلب کیا؟ تو بولے میں نے دیکھا بچوں کو بولے لنگی پہناتے بولے، اور جو چھپنا وہ کھلا رہتا ہے اور جو کھلا رہ سکتا ہے وہ چھپا ہوا رہتا ہے، بولے مطلب کیا؟ تو وہ لنگی دیکھیے لال پہناتے نا، پورا ڈھکا ہوا رہتا ہے اس کا پیچھے سے، اب شرمگاہ سامنے مین ہے چھپنا وہ کھلی رہتی، بولے جو کھلا چھپنا وہ کھلا رہتا، تو کیوں کرتے بولے ایسا لال لنگی؟ میں بولا وہ لنگی نہیں ہے، ایکچولی اس کی ختنہ ہوئی، سرکمسیشن ہوئی، اب وہ چونکہ بڑا بچہ ہے تکلیف نہیں ہونا بول کے اس کو ایسا، اچھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا، بولے اتنے بڑے ہونے تک آپ بچوں کو رکھتے کیسا ختنہ کرتے؟ مطلب باقی کیوں رہتے، بچوں نے کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ہمارے بچوں کو آپ لوگ اتنی محبت نہیں کرتے، اتنی محبت ہم لوگ کرتے، تو آپ کو محبت کم ہے اس لیے آپ ختنہ جلدی کر دیتے، ہم کو بہت محبت ہے نا تو ہم بہت دن تک بچوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، جب تک کہ بچے ہم کو تکلیف نہ دینا شروع کر دے۔ پھر ختنہ کے بعد کتنی تکلیف ہوتا ہے، وہ کاٹے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کو کتنی تکلیف ہو رہی، میری تمہارا وجہ سے میرے کو جلن ہو رہی، بھیجا سب بولتا نا، جب وہ کتنی تکلیف دیتا ذہنی، پھر وہ بچپن میں کرا دو نا، تو لال کپڑا، چوکی، پھر وہ جرہ آتا، اور وہ بھی تو خطرناک، اس کی باتیں لا پکڑ کے، بچوں سے اچھا ڈیل کرنا چاہیے، ان ہائیجینک بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، ان ہائیجینک، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنے دن سے وہی بلیڈ یوز کر رہا، بہرحال یہ سب آپ کو طے کرنا ہے، اچھے آدمی کو بلائے، اور ساری چیزیں آج کل تو میڈیکل ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مسلم ڈاکٹرز کے پاس بھی آپ لے جا سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہ تو آفیشیلی جراحوں کو پرمیشن ہی نہیں ہے ختنہ کی، بہت سارے کنٹریز میں، تو وہاں تو آپ کو میڈیکلی ہی کرانا پڑے گا۔ میڈیکلی ختناؤں کے اندر ایک چیز کی احتیاط یہ کریں، خاص طور یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں جو لوگ رہتے ہیں، یا پھر ایسے کنٹریز میں رشیا وغیرہ، آپ کیا کریں، ڈاکٹر سے سرکمسیشن کے کئی طریقے ہیں، ایک رنگ ڈالنے والا سسٹم ہے، ایک سیدھا سمپل جو سب سے آسان طریقہ ہے، اسکن کو لے کر سیدھا بلیڈ سے کاٹ دیتے ہیں، یہ سب سے سمپلسٹ میتھڈ ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اس کے علاوہ رنگ والے سسٹم سے اور بھی کئی ہیں جو پین لیس سسٹم ہوتے ہیں، کسی اس کے اندر اینستھیشیا دیتے بہت تھوڑا سا، اور اس کے بعد کرتے ہیں جیسے بچہ سوتے ہوئے جاتا سوتے ہوئے نکلتا، بٹ اس میں ایک رنگ ڈالتے ہیں، اوپر کی اسکن پکڑ کے نکال دی جاتی ہے، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن ایسے بھی میتھڈز ہوتے ہیں جس کے اندر مشینیں لگائی جاتی ہے، یہ میتھڈز کو اوائڈ کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، اوائڈ کرنا زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ اس میں ایکسیڈنٹس کے چانسز بڑے اور کئی لوگوں کو نقصان ہوا ہے، یاد رکھیے۔ ایسی رپورٹس آئی ہے کہ بچوں کو زیادہ نقصان ہوا، اس نے جلد کے ساتھ ساتھ دوسرے پارٹ بھی کھینچ لیا، تو جو مشینیں لگائی جاتی ہے
اوائڈ کرنا بیٹر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سسٹم ہے رنگ ڈالنے کا وغیرہ, دے آر سیف میتھڈ, کامن یوز میتھڈ, اور جنریشن سے ملینیئرز سے مطلب کتنے ہزاروں سالوں سے انسانیت کرتے آ رہی ہے ہم کو نہیں پتا. پہلے تو ایسا تھا گھر کے اندر ہی گھر کا بڑا ختنہ کرتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو, کسی نے سنا آپ کو بولا ہو تو, کہ گھر میں کوئی بھی ایک بڑا آدمی گھر کا ختنہ کر دیتا تھا. گھر کی عورتیں ختنہ کرتی تھی, اور وہ دائیا جو ہوتی تھی وہ ختنہ کر دیتی تھی. سمجھ رہا؟ بہرحال لیکن خیر چلو, اب سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے, ہر چیز کے لیے الگ آدمی ہوتا ہے, تو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے لڑکا ہے تو 7ویں دن اس کی ختنہ کیا جائے. ایک مشروع عمل ہے, اور یہ اسلام کا شعائر ہے, یہ ایک علامتی چیز ہے ایک مسلمان کی. اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, 80 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو حکم دیا ختنہ کا, اور انہوں نے اپنی ختنہ خود کی اپنے ہاتھ سے, کیونکہ کوئی تھا نہیں ختنہ کرنے والا, اور اتنا بڑا آدمی کس سے ختنہ کرائیں گے, تو انہوں نے خود ختنہ کی اپنے ہاتھ سے, کیونکہ اللہ کو چاہنے والے تھے, اللہ کا حکم آ گیا کر دیا. ٹھیک ہے, تو 80 سال میں آپ نے ختنہ کی تھی. اللہ نے چونکہ آپ کو ہر گھڑی ہر پل ہر موقع پہ آزمایا, جس کے بدلے آپ کو مقام بھی ایسا ملا کہ ابو الانبیاء کہلائے, تمام نبی اس کے بعد پیدا ہونے والے آپ کی نسل سے ہیں, تو اللہ دیتا بھی یہ بدلہ قربانی. 80 سال کی عمر ختنہ کی. بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں ہیں. 5 things are from nature, فطرہ, ٹھیک ہے, فطرت سے ہے. وہ کیا کیا چیزیں؟ 5 چیزیں فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں. ختنہ کا کروانا لڑکے کے لیے, زیر ناف بال منڈانا دونوں کے لیے, مرد عورتوں کے لیے, مونچھوں کا کاٹنا مردوں کے لیے ظاہر سی بات ہے, ناخن کا کاٹنا مرد اور دونوں کے لیے, اور بغلوں کے بال کا اکھاڑنا, پلک کرنا ہے, صاف کرنا نہیں ہے اس کو. خیر اب جو صاف کرتا صاف ہی کرے, ورنہ اس کا سسٹم یہ ہے کہ جب وہ روئیں آتے ہیں اس کو پلک کرنا ہے, پلک سمجھ کھینچنا ہے. یہ اس کے اپنے فائدے ہیں. یہ کیسا ہوتا ہے میں ابھی نہیں سمجھا سکتا, لیکن جہاں یہ روایتیں چلی آ رہی ہیں ان لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا نکالتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. پلکنگ کرنا ہے ہیئرس کی, اور ایک بار پلک کرنے کی عادت ہو گئی تو وہ پلگ والے ہی ہیئر نکلتے ہیں. تو ایسے بال آتے ہیں جو آپ آسانی سے پلک کر سکتے ہیں اس کو. یہ اگر آپ کو کسی کو دیکھنا ہے تو گھر میں کوئی بوڑھی عورت آپ کی یا مرد ہوں گا جن کو بالوں کی تکلیف ہوگی, یہاں ہوتی ہے نا آنکھوں کی بالوں کی, تو ان کے بالوں کو پلک کر کے نکال دیتے ہیں. پہلی بار تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر کبھی تکلیف نہیں, بلکہ آرام سے وہ کس کو بولیں گے نکالو, آپ چمٹے سے پکڑ کے بال نکال. دیکھیں آپ گاؤں وغیرہ میں کونے پہ آدمی رہتا, کان صاف کرتا, آنکھوں کے بال نکالتا, ایک دم سے کھینچ کٹ پورے بال نکالتا, کیونکہ وہ آنکھوں کے بالوں سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک سسٹم شروع سے جب جاری رہتا ہے انشاءاللہ اس سے کسی کو پرابلم نہیں ہوتا. اب نیا بنائیں گے آپ سسٹم مت کیجیے, اس سے تو بہت مشکل ہو جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, وہ ددوڑے آ جائیں گے اس کے بڑی بڑی پھنسی آ جاتی ہے, اب نہیں. لیکن جب شروعات میں روئیں آتے ہیں تو آپ پلک کر سکتے. تو بغل کے بالوں کا اکھاڑنا, یہ 5 چیزیں کیا میں ہیں فطرت میں, ایک انسان نیچر میں. ٹھیک ہے, تو ختنہ کرانا چاہیے. اور عربوں میں یہ رواج عام تھا, چونکہ ملت ابراہیم سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کی, وہ سب کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ختنہ ہوئی, اور تمام لوگوں کی وہاں ختنہ, چاہے مسلمان ہوتے غیر مسلم ہوتے, سب کی جاتی ہے. اور آج بھی عربوں میں چاہے مسلم عرب ہو, کرسچن عرب ہو, یا یہودی عرب ہو, سب ختنہ کراتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ان کے پاس کامن فنومینا ہے. تو یہ 10 پوائنٹس تھے جو ایک بچے کی پیدائش پہ ہم کرنا ہے. کچھ پیدائش سے پہلے تھے, کچھ پیدائش کے وقت تھے, اور کچھ پیدائش کے بعد تھے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا استقبال ویلکم ہم اسلامی ڈھنگ سے خاندانوں میں کریں, ورنہ غیر اسلامی رسومات پہ عمل کر کے اپنے بچے کے پہلا اسٹیپ ویلکم ہی آپ غلط کر رہے ہیں. تو اب سوچیے بچہ بعد میں اسلام پہ چلیں گا کیا جس کا ویلکم استقبالی غلط ہو. تو لہٰذا ہم کوشش کریں جتنی چیزوں پہ عمل کر سکے, جتنی طاقت ہو. حقیقی طاقت نہیں ٹھیک ہے, لیکن باقی نام تو رکھ سکتے ہیں, ختنہ تو کرا سکتے ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے نا, بال تو نکلوا سکتے ہیں. جتنے کی طاقت ہو اتنا کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ عزیز اپنے بچوں کے جب استقبال اسلامی ڈھنگ سے کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے یہ بچے آگے چل کے اسلام سے محبت کرنے والے بنیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں گے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اپنے زندگی کی ہر شعبے میں اسلام کو ہم کو لاگو کرنا ہے. جیسا موت پر میت پہ ہم کرتے ہیں تو بچوں کے ویلکم پیدائش کے استقبال میں بھی انشاءاللہ عزیز ہمیں یہی کرنا ہے. اور یہ بہت اہم چیز تھی. 10 نکات کی شکل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کو حقیقی معنوں میں اسلام کے مطابق جو ہے ویلکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اسلام کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے ایک ثواب جاریہ بنائے, ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنائے, ہمارے لیے جنت میں مقام کے بلند ہونے کا ذریعہ بنائے, دنیا کے اندر ہمارے لیے یہ ایک دنیا میں خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھرا ذریعہ بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھیں, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم. فیض بھائی, عقیقے کے لیے جانور کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے,
یا کوئی اس کا کوئی کرائٹیریا بتایا ہوا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ عقیقے کے جانور کے لیے کیا عمر کی کوئی قید ہے، جیسا قربانی وغیرہ میں ہوتی ہے کہ دانت والا ہو، ٹھیک، تو کیا ایسا عقیقے میں بھی ہے؟ تو دیکھیے اکثر علماء نے، چند نے اس میں اختلاف کیا ہے، اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ عقیقے میں قربانی کے شرائط لاگو نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ قربانی دی جانے والی چیز اچھی ہو، باقی دوسرے نہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ پورے قربانی کی شرائط اس میں لاگو ہے، کچھ نے کہا کہ قربانی کے اس میں پورے شرائط لاگو نہیں ہیں سوائے اس کے کہ قربانی دی جانے والی چیز اچھی ہونا چاہیے، لہٰذا اچھا جانور، صحت مند جانور، تگڑا موٹا تازہ جانور ذبح کیا جائے جس میں کوئی نقص نہ ہو، ایسا جانور ذبح کیا جائے۔ لیکن قربانی والی کنڈیشن کی وہ دانت والا ہو اور وہ سب نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ دانت والا نہ بھی ہو تو اکثر علماء نے کہا چل جائے گا جو قربانی کی کنڈیشن لاگو، مطلب چھوٹا جانور بھی سمجھو دانت نہیں آئے، اس کو ٹوٹ کے دانت آتے ہیں نا جانور کے، تو بھی انشاءاللہ قربانی میں تو نہیں چلیں گا لیکن عقیقے میں چل جائیں گا، چونکہ عقیقے میں قربانی کی شرائط نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ بچے کی پیدائش پر غیر شرعی رسومات ہوتی ہے، وہ زیادہ خواتین کرتی ہیں، انہیں کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے بچے کی پیدائش پر جو غیر شرعی رسومات ہوتے ہیں اس کی ہونے کی چند وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سنت کیا ہے ان کو نہیں معلوم، اس لیے وہ بدعت کر رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو خوشی تو سب کو ہوتی ہے نا، اب سنت کیا ہے خوشی میں بچے کے استقبال میں نہیں پتا تو وہ بدعت کر کے اپنی خوشیوں کو منا رہے ہیں۔ تو پہلے تو لیک آف نالج، سیکنڈ علم تو ہے لیکن نفس خواہش بولتی ہے کہ سماج جو کرتا ہے وہ کرنا ہے، یہ نفس ہے انسان کی کہ بس سماج میں کیا لوگ بولیں گے چھٹی نہیں کرے، کیا لوگ بولیں گے چلنا نہیں کرے، ہاں، اور اس میں کتنے رسومات ہیں، چھٹی مناتے ہیں، چھٹی کے دن اگر لڑکا ہو تو یا لڑکی ہو تو وہ بوڑھی عورتیں جمع ہوتی ہے، ایک خاص تیل جلایا جاتا ہے یا گھی، اس سے کیا نکالا جاتا ہے، کاجل بنایا جاتا ہے اس کے لو سے، کاجل پہناتے ہیں، لڑکی تو چھوٹے چھوٹے برتن وغیرہ دیتے ہیں کہ بولے شادی میں جیسا دیتے نا ویسا جہیز جہیز جمع ہوتے، لڑکا تو کیا ہے یہ کہاں سے لا، ساتواں نہیں لگی نا، ساتواں کیوں نہیں تو بولے اماں ادھر ہے، ابا ادھر ہے، فلاں یہ ہے، نانی ہے، دادا وہاں ہے، سب مصیبت میں تھے، پریشان میں تھے، یہ برابر یاد تھے چھٹی، پھر چلا ہو رہا ہے، ہال بک ہو رہا ہے، کارڈ بٹ رہے ہیں کہ چلائے آئیے اور آ کر جو ہے دعائیں دیجیے بچوں کو، پھر اس کا ایک خاص جھولا رہتا، بچے کے خاص کپڑے رہتے، پھر نانی نے یہ لانا، لڑکی ہے تو سونے کا ہار لانا ضروری ہے چڑھاوے کے طور پر، اور لڑکا ہے تو فلاں لانا، دادا نے یہ لانا، چچا نے یہ لانا، ماموں نے لانا، نہیں لایا تو جھگڑے اور پنچایتوں میں، شادی میں جتنی نہیں اتنی یہاں ہوتی، سب چالو کیا ہے، پھر کوئی گود بھرائی کی رسم کر رہا ہے، اولاد ہونے والی ہے تو کیا ہے، اشارہ ہی نہیں ہے۔ اب ان رسومات کو کیسے روکیں، یا اس کے علاوہ جو ہو رہے ہیں، پہلا علم دے ان کو، یہ رسومات کرنے کی سنگینی جتائے کہ شریعت نے بتانے کے بعد جب آپ کوئی کام ایسا کریں گے جو غیر شرعی ہو، اس کا گناہ کیا ہے۔ ایک شخص آیا اور کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہا کہ عید کے دن میں عیدگاہ کے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھوں تو کیسا ہے؟ نے کہا یہ سنت سے ثابت نہیں، نے کہا کر لیا تو کیا، کر لیا تو کیا، سمجھ رہے بات کو، وہی جو ہم بولتے کر لیے تو کیا، انہوں نے کہا یہ نبی کی مخالفت ہوں گی اور تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہیں اللہ کسی عذاب میں ملوث نہ کر دے، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی کی مخالفت کرتے انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہیں کسی عذاب میں ملوث نہ کر دے، نبی کی مخالفت ہے، تو لہٰذا ان کو سکھائیے، پہلے سنت طریقہ علم دیجیے، سیکنڈ بتائیے یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے لہٰذا اس کو چھوڑنا چاہیے، یہ سکھائیے، اس کے بعد ان کو وعید کیجیے، سمجھائیے، اور خود کبھی شامل مت ہوئیے اس میں، ورنہ پتہ چلا آپ خود شامل ہو کے جا کے بولے غلط ہے، بولیں گے اچھا خود تو ہر بار آتے اور غلط ہے بولتے ہیں۔ اور 5ویں چیز، جب کوئی آدمی صحیح کام کرے تو اس میں ضرور جائیے، یہ تو پتہ چلا آپ غلط میں بھی نہیں گئے صحیح میں بھی نہیں گئے ان کے، تو بولتا دیکھو کیا فائدہ ہوا، تو ٹھیک ہے، تو سپورٹ کیجیے صحیح کام کو، دور رہیے غلط کام سے، علم دیجیے لوگوں کو، اس کے بعد سمجھائیے صحیح چیز کیا ہے، اس کے بعد غلط چیز کیا ہے بتائیے، پھر وعید کیجیے، نصیحت کیجیے ان کو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ سب کریں گے تو دھیرے دھیرے میں امید کرتا ہوں جیسا دھیرے دھیرے غلط چیزیں اندر آ گئی، یہ دھیرے دھیرے غلط چیزیں باہر بھی جائیں گی اور انشاءاللہ صحیح چیز آئیں گی۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے ایک مومن کو جیسی بات سن لے صحیح وہ مان لے، لیکن ہم نے دیکھا سماج کا اثر پریشر اتنا ہوتا ہے، اور خاص طور سے عورتوں کو کتاب و سنت سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو پہلے سمجھ میں آتا ہے لوگ کیا بولیں گے، ساڑی مت پہنیے اس لیے کہ جسم زیادہ دکھتا ہے، ہاں، اور صحیح نہیں غیر شرعی ہے، نہیں ماں لوگ کیا بولیں گے، کرتا پاجامہ پہنوں گی تو لوگ کیا سمجھیں گے بڈھی ہو گئی، بڈھے ہی پہنتے نا، بڈھے ہی حج کو عمرے کو جاتے تو لوگ پہنتے خالی کرتا پاجامہ، لوگ کیا بولیں گے، فلاں ہے بولیں گے، لوگ بولیں گے آؤٹ آف شیپ ہو گیا بول کے آپ پہن رہے، جب تک شیپ میں تھے تو برابر پہنتے رہے ساڑی، اتنی چیزیں ہمارے پاس ہے کہ ہم کو نہیں کرنا، مطلب شریعت کو سیدھا نہیں بول سکتے نا
تو 100 بہانے بنا سکتے ہیں اور برابر 100 بہانے بنا کے اگر آپ بولے 7واں دن منایا جائے گا چھٹی نہیں ہوں گی تو کچھ تو بھی ایسا کریں گے کہ چھٹے دن 7واں دن منانا پڑے گا آپ کو, سمجھے آپ, پرابلم کریں گے. تو بہرحال سمجھے, اور جب تک عورتیں دین کو نہیں سمجھیں گی نا آنے والی جنریشن میں دین کی سمجھ نہیں پیدا ہونے والی, کیونکہ آپ ہی سے وہ سیکھتے ہیں. لہٰذا عورتوں کے لیے بہت ضروری علم حاصل کرے. انشاءاللہ علم آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں, امید کرتا ہوں کافی حد تک اس چیز پہ انشاءاللہ کنٹرول ہوگا. جی السلام علیکم. فیض بھائی, آپ نے بتایا کہ عرب میں پہلے دن ہی بچوں کی ختنہ ہو جاتی اور 7ویں دن کا ذکر کرے تو کر سکتے پہلے دن؟ بھائی نے سوال کیا کہ ختنہ کے تعلق سے میں نے کہا عربوں میں پہلے ہو جاتی, کبھی کبھار پہلے دن ہی کرتے, تو کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے, نام اور ختنہ کے معاملے میں پہلے بھی کی جا سکتی, بعد میں بھی کی جا سکتی. پہلے اس لیے کی جا سکتی ہے کہ نام اور ختنہ کے تعلق سے پہلے ان ایڈوانس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو 7ویں دن سے خاص نہیں کیے گا, جیسے عقیقے کو خاص کر دیا گا 7ویں دن سے. ٹھیک, جیسا نام کے بارے میں کہا کہ 7ویں دن نام رکھو, لیکن نام پیدائش سے پہلے بھی رکھے گئے, نام پیدا ہوتے بھی رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھے آپ بات کو. لیکن عقیقہ 7ویں دن ہی ہونا ہے. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے 7ویں دن کی قید ہے, لیکن نام اور ختنہ کے تعلق سے ایسی قید نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نام اور ختنہ 7ویں دن کر دینا ہے یا 7ویں دن تک کر دینا ہے. سمجھو اب پہلے دن نہیں ہوا تو پھر 7ویں دن کر دو, تک کر دینا ہے. ٹھیک, بال نکالنا ہے تو 7ویں دن نکالنا ہے. درکی شرعی مجبوریوں کی وجہ سے آگے پیچھے یہ ہو سکتا ہے, اور مالی مجبوریوں کی وجہ سے عقیقہ بھی بعد میں کبھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ ہے. لیکن عقیقہ پہلے نہیں ہوگا. لیکن نام اور ختنہ آپ چاہے تو پہلے بھی ضرورت پڑنے پر کر سکتے ہیں, اور سر منڈانے کا اور عقیقہ کا کام وہ 7ویں دن کرنا چاہیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7ویں دن ہی کیا. حالانکہ نام وغیرہ 7ویں دن سے پہلے بھی آپ نے رکھ دیے, تو اس اعتبار سے وہ لوگ پہلے دن کرتے ہیں. سیکنڈ, میڈیکل ریزنس کی وجہ سے بھی کرتے ہوں گے. جب ماں آئی ہوئی ہے, بچہ بھی یہاں ہے, اب ماں جانے سے پہلے اگر ہو جائے ختنہ تو ہیل ہو کے چلا جائیں گا گھر, کیونکہ دیکھیے وہاں کا سماج اور معاشرہ بہت مختلف ہے ہمارے معاشروں سے. اتنے آسانی سے ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس ملتے ہیں, سرجری وغیرہ کے لیے بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے ان کے پاس. معلوم آپ, سرجری کرنا ہے تو بہت لمبا پروسیس. ہمارے جیسا نہیں کہ ایک ہی ڈاکٹر دیکھتا ہے, ایک ہی ڈاکٹر دوا دیتا ہے, ایک ہی ڈاکٹر آپریشن بھی کر دیتا. آپ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا, فارماسسٹ دوا ایشو کرتا, سرجری ایک الگ ڈاکٹر کریں گا تو بہت لمبا ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے, ایک ہی ساتھ پورا پیکیج بنا. بچے کی پیدائش لڑکا ہوگا تو ختنہ انکلوڈ ہے, بلکہ ایسے ہاسپٹلس بھی ہوتے ہیں آپ اگر جانتے ہو, گلف وغیرہ میں خاص طور سے راس الخیمہ ایک ایریا ہے یو اے ای کا, وہ ہاسپٹلس کے لیے مشہور ہے. وہاں پورے پیکیج ہوتے ہیں, مطلب سادہ پیکیج, ڈیلکس پیکیج, سپر ڈیلکس پیکیج, ایسے پیکیج ہوتے ہیں. اس میں کیا کیا انکلوڈ ہے, بچے کی ولادت نارمل یا سیزیرین, لڑکے کی ختنہ, جھولا, کھلونے, اور بچہ پیدا ہوگا تو مٹھائی بھی ہاسپٹل بانٹتا ہے, ہر آنے والے کھلائیں گے. تو پیکیجز ہوتے ہیں ان کے, مٹھائی کے ٹائپس کون سے ہوں گے, تو ہر چیز ہاسپٹل کر کے آپ آئے, داخلہ لیا اور گھر چلے گئے. کچھ نہیں کرنا ہے, وہ سب کرتے ہیں آپ کے لیے. آپ کے بچے کے چھوٹے کپڑے بھی ان کی طرف سے پیکیجز ہوتے ہیں ان کے پاس. ایسے ہاسپٹلس ہی ہے, سب کرتے ہیں وہ لوگ, تاکہ آپ صرف آؤ. جیسا ان کے پاس میت کا معاملہ ہے نا, میت مر گئی, فون کرنا ہے آپ کو, گورنمنٹ آئیں گی ایجنسی, اسے لے جائیں گی, کہاں لے جا رہی ہے آپ کو بتایا جائیں گا, آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. چاہے تو آپ غسل دے دیں ورنہ وہ غسل دیں گے, نماز جانا چاہے آپ پڑھا دیا تو ان کا امام پڑھائیں گا, قبرستان آپ پہنچ جاؤ, وہ لے کے لاش کو پہنچ جائیں گے, تدفین آپ کے سامنے کر دیں گے. کیونکہ باڈی جیسی انسان مر گیا وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی بن جاتا ہے, سمجھا. تو لہٰذا انہوں نے پیدائش میں ایک پورا پیکیج بنا دیا, پیدائش وغیرہ ساری چیزیں, تو یہ سب انکلوڈیڈ ہوتا ہے. تو بار بار اپوائنٹمنٹس نہیں, تو ایک وہاں کے ماحول حالات بھی دیکھنا پڑیں گے. لہٰذا بہرحال وہاں ایک سسٹم ہے اور وہ لوگ پیدا ہوتے بہرحال اس کو کر دیتے ہیں. کسی نے سوال کیا, اگر والدہ ولادت کے بعد بچہ اور ماں دونوں ہاسپٹل میں ہیں تو کیا عقیقہ کر سکتے ہیں اور گوشت تقسیم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سوسائٹی کے اندر اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ایک عجیب و غریب بات. یہ بات بالکل کلیئر ہے, آپ کی حالت کیسے بھی ہو, فائنینشلی اگر آپ فٹ ہیں تو 7ویں دن عقیقہ کر دے, چاہے آپ گھر پہ ہو, چاہے ہاسپٹل میں ہو, چاہے اس ملک میں نہ ہو, چاہے نزدیک ہو, چاہے دور ہو, کچھ بھی ہو, عقیقہ کرنا ہے. اگر فائنینشیل حالات نہیں ہے تو پھر عقیقہ مت کیجیے. عقیقے میں آپ کا رہنا ضروری نہیں, پریزنٹ ضروری نہیں ہے, دعوت ضروری نہیں ہے, گوشت کھانا ضروری نہیں ہے, آپ کے ہاتھ سے کرنا بھی ضروری نہیں. آپ پیسے دے کسی سے کروا دیں, کچھ بانٹ دیں, فنش ہوتا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بھی ہونا, بیٹا بھی ہونا, باپ بھی ہونا, دادا بھی ہونا, چاچا بھی ہونا, دعوت دے کے بلا رہے, اس کو بلا رہے, اس کو بلا رہے, لہٰذا ایک بکرے کے بدلے 2 کر کے ایڈجسٹ کر کے, بڑا چھوٹا مکس کر کے کچھ نہ کچھ بڑی دعوت کرنا. اپنے لیے دین کو ایڈجسٹ مت کرو, دین کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو, بس میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو لہٰذا اگر ماں, بیٹا, باپ کوئی بھی نہیں ہے, بچہ جو پیدا وہ بھی ہاسپٹل ہے, ماں بھی ہاسپٹل ہے, باپ بھی لگاؤ محنت, 7واں دن ہوا عقیقہ کرو, گوشت بانٹ دو, ختم. اس میں کیا ضرورت ہے,
ٹھیک ہے، تو شریعت کو مت بدلو، اپنے آپ کو بدلو. تو لہٰذا ہاں اگر ماں بھی دواخانے میں، بچہ بھی ہے، باپ بھی مصروف ہے، تو کوئی اور عقیقہ کرے گا اور گوشت بانٹ دے گا. یہ برا مانتے ہیں سوسائٹی میں، برا لوگ مانتے رہے، آپ کو وہ کرنا جو شریعت نے آپ کو کہا ہے. السلام علیکم. اگر بچہ سال بھر تک نہیں کرے عقیقہ، سال 2 سال، اور انتقال ہو جاتا بچے کا، تو اس کے بعد کیا ہے شریعت؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر بچے کا عقیقہ سال 2 سال کا بچہ ہوگا نہیں کر پائے، اگر شرعی عذر کی وجہ سے نہیں کر پائے تھے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کر سکتے تھے اور نہیں کر پائے اور بچہ 2 سال کا ہو گیا اور ارادہ تھا کریں گے اور انتقال کر گیا، تو آپ کو عقیقہ کرنا پڑے گا. وہ اس وجہ سے کہ بچہ 7 دن کا ہو چکا تھا اور اس کے بعد زندہ رہا اور آپ کی استطاعت تھی، لیکن کسی وجہ سے آپ نے نہیں کیا، بھول گئے تھے، سوچے تھے انڈیا کے کریں گے، باہر بچہ پیدا ہوتا اور وہ رہ گیا، تو آپ کو عقیقہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ تو 7ویں دن وہ زندہ تھا، 7ویں دن وہ زندہ تھا اور اس کے بعد 2 سال جیا ہو پھر انتقال کیا، تو آپ کرنا چاہیے. اگر فائنینشیل آپ کے فائنینشیل حالات ہی نہیں تھے جب پیدا ہوا، فائنینشیل حالات آج بھی نہیں جب انتقال کر گیا، تو پھر ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ نہ پیدا ہو تو آپ کے حالات تھے نہ انتقال کر، آپ کے حالات تھے پیدائش میں، آپ نہیں کر پائے کسی وجہ سے، 2 سال کا ہو گیا انتقال کیا اور آج حالات ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جب حالات تھے آپ کے پھر بھی آپ نے نہیں کیا. کچھ علماء کہتے ہیں انتقال کے بعد ضرورت نہیں ہے، اور کچھ نے کہا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ کے حالات تھے آپ نے اس کو تاخیر کیا خواہ، لہٰذا آپ کو قربانی دینا پڑیں گے. ہاں کوئی انسان دنیا سے چلے جائے، انتقال کر جائے، تو اس میں سعودی لجنہ کا فتویٰ ہے کہ اس کا عقیقہ نہیں ہوگا، پوری زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا. لیکن زندگی میں اگر والدین کہتے ہمارا نہیں ہوا اور اب استاد ہے تو ان کا کیا جا سکتا، لیکن اگر گزر گئے پھر عقیقہ مت کیجیے. انہوں نے کہا فتویٰ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد کسی نے ایک سوال کیا، آج کے ماحول میں زیادہ تر لوگ کم عمر میں بچوں کی تربیت نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بچوں کے بڑے ہونے پر بگڑ گئے تو ماں کو کہتے ہیں کہ صحیح تربیت نہیں کی. ایسے میں کیا کرے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب کیا کرے اس معاملے میں؟ بچوں کی تربیت بچپن سے ہوتی ہے. جو بچپن میں بچوں کی تربیت نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں بڑے ہونے کے بعد کریں گے، ان کی مثال ایسی ہے کہ لوہا گرم ہے تو کہہ رہے ہیں ابھی جانے دو، ٹھنڈا ہونے کے بعد ہتھوڑے ماریں گے. جب ٹھنڈا ہونے کے بعد ہتھوڑے مارے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ آپ کے ہاتھوں پہ چھالے آتے ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جب گرم ہوتا رہا ہتھوڑا مارتے نا، آپ جو شکل دے دیکھیے لوہا ڈھلتا رہتا ہے. دیکھیے اب گرم لوہا جو ریڈ ہوتا ہے آپ ماری، اس کو بھی طاقت لگتی ہے، آسان تب بھی نہیں ہے، لیکن ڈھلتا ہے. لیکن ایک بار ٹھنڈا ہو جائے اب ماریے، خالی وہ بجیں گا اور نیچے گریں گا بس، لیکن جلدی شکل کوئی نہیں لیں گا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تربیت کرے بچوں کی بچپن سے، بہت ہی نہایتی اچھے انداز سے، ان کے مزاج اور ان کے عمر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے. یہ بھی ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ عمر کا تقاضا نہ سمجھتے اسے ہر وہ چیز سکھانا چاہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس کے عمر کے تقاضوں کے ساتھ آپ دیتے رہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کی بڑے بہترین اور نہایتی اچھے انداز میں تربیت کی، جس کی مثالیں آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں میرے لیکچرز کے ذریعے سن سکتے ہیں، یا سیرت کی کتابیں پڑھ کے آپ انشاءاللہ اس کا معاملہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کس انداز میں بچوں کی اپنی تربیت کرتے تھے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ماں اور باپ میں لڑائی بہت زیادہ بڑھ جانے پر بچوں کے سمجھانے کے بعد بھی دونوں نہیں مانتے تو بچے کیا کرے؟ ہم اب بالغ ہو گئے ہیں، ان کو الگ ہوتے نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال بچے ان کو سمجھاتے رہیں اور سمجھاتے رہیں. لیکن اگر وہ اس عمر میں پہنچ گئے کہ اب سمجھنے کے لائق نہیں ہیں اور الگ ہونا ہی زیادہ بہتر ہے، تو لیٹ دم بھی، وہ ان کا ڈیسیجن ہوگا، لینے دیجئے. کیونکہ آپ بالغ ہیں، آپ وہاں بھی جائیں اور یہاں بھی جائیں. ہوتا ہے ایسا کبھی، دیکھیے وہ دونوں کو ساتھ رہنا ہے، صرف آپ کی وجہ سے مجبوراً ساتھ رہے، میں اس کی گنجائش تو نہیں رکھوں. اگر شرعی بنیادوں پہ ان کا الگ ہونا ہی ضروری ہے، یا پھر مزاج کی وجہ سے، یا پھر حالات ایسے کہ وہ اب دونوں ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، تو یہ ان دونوں کا معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے کہ آپ چاہتے کہ وہ الگ نہ ہو. ہونا تو یہی چاہیے الگ نہ ہو، لیکن اگر شرعی بنیادیں اور مجبوریاں ہیں تو الگ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ اگر کیا ہے پتہ چلے تو انشاءاللہ بات کا جواب دیا سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کسی مفتی سے آپ بات کریں، وہ انشاءاللہ اس مسئلے کو سن کے اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کریں. کسی نے ایک سوال کیا، ناپاکی کی حالت میں موت آ جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، انسان پاک ہو یا ناپاک ہو، موت آنے کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے اور غسل دینے سے پھر سے پاک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک صحابی رسول تھے، وہ رات میں اپنے بیوی کے پاس گئے، بس ان کا نکاح ہوا تھا. صبح فجر سے پہلے اعلان ہوا جنگ میں جانے کا، وہ فجر سے پہلے نکل کر چلے گئے اور اس سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی، مطلب جنگ شروع ہو گئی، اور فجر سے پہلے انتقال کر گئے، مطلب غسل کے لینے کا وقت بھی نہیں ملا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو کہا، چونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا تو نبی سے پوچھا گیا کہ اب ان کو کیا کرے، یہ تو ناپاکی کی حالت میں آئے تھے اور شہید بھی ہو گئے، اب شہید کو غسل نہیں ہے. شہید کو سیدھا جس حالت میں انتقال کرتے اسی جگہ جنرلی دفنا دیا جاتا ہے،
اور ضرورت پڑنے پر ہٹایا بھی جاتا ہے تو وہیں دفنا دیا جاتا ہے. تو اب کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو غسل دیا جاتا ہے اور غسل دینے کے بعد اس کی تدفین ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جاتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ شرعی مجبوری کے بغیر کام نہیں کر سکتے جاب، اگر اس کا پروفیشن ٹیچنگ یا امت کے لیے یا عورتوں کے لیے فائدہ مند ہو تو جاب کرنا کیا درست ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. شرعی مجبوریوں کے علاوہ بھی کوئی خاتون اگر اس کو اللہ نے ایسا ٹیلنٹ اور پروفیشن دیا ہے جس سے امت کا فائدہ کر سکتی ہے، اپنے پردے کے لحاظ کو اور تمام چیزوں کو باقی رکھتے ہوئے اپنی عفت اور پاک دامانی کو خواہ مردوں سے خلط ملط نہ ہوتے ہوئے، ایسے اسکول، ایسے کالج، ایسے انسٹیٹیوشنس میں جہاں لڑکیاں ہی ہوتی ہے، لڑکیاں ہی مینجمنٹ چلاتی ہے، جہاں وہ سینے پرونوں کے کام، کھانا بنانے کا کام، تعلیم کا کام، بہت سارے پروفیشن ہیں، ڈاکٹر کا کام جو کہ مسلمان خواتین کے لیے، اسی طرح بہت سارے فیلڈز ہیں جہاں مسلمان عورتوں کو مسلمان عورتوں کی ضرورت ہے. بالکل بغیر ضرورت کے بھی وہ یہ کام کر سکتی ہے، اس لیے کہ امت کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، لہٰذا اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خامخواہ اپنے نفس سے برڈن ڈال کر، خامخواہ پردے کی کنڈیشنز کو یا پردے کو داؤ پہ لگا کر، صرف پروفیشنلی میں چونکہ پڑھی لکھی ہوں مجبوراً جا کے 100 مردوں کے اندر اکیلی عورت کام کر رہی ہوں، درست نہیں ہے. یہ داؤ پہ کیوں لگا رہے اپنے پروفیشن؟ کیوں تو پڑھے لکھے تو جاب کرنا کیا کوئی طریقہ تھوڑی ہے. ہاں ایسا پروفیشن جو امت کی ضرورت ہے بالکل کیجئے، پردے کی وغیرہ جو کنڈیشنز اس کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ تو مجبوری کے بغیر بھی کام کیا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیے عورت اگر کماتی ہے تو یہ کمائی صرف اور صرف اس کی ہے، اس کے شوہر کا اس پہ کوئی حق نہیں بنتا ہے، یاد رکھیے. کسی نے ایک سوال کیا کہ میرا سوال ہے کہ آرگن ڈونیشن اسلام کے اعتبار سے کیا جائز ہے؟ اگر نہیں تو وضاحت کریں. دیکھیے آرگن ڈونیشن اسلام کے اعتبار سے جائز ہے اور اس کی چند شکلیں ہیں اور جو کہ زندگی میں کیا جا سکتا ہے. ابھی موت کے بعد کے آرگن ڈونیشن کے تعلق سے علماء کا بہت اختلاف ہے، لہٰذا اس معاملے میں ابھی کچھ نہیں کہتا ہوں. لیکن ایسے آرگن ڈونیشن جس کے بارے میں علماء نے جواز دیا ہے زندگی میں، وہ کیا کیا ہے؟ پہلی چیز، وہ چیز آپ کے پاس زائد ہو، مطلب وہ آپ کو دینے سے فرق نہ پڑے، جیسا کہ خون دینے سے آ جاتا ہے، پلیٹلیٹس اور خون کے جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں. آنکھ میں سے ایک آنکھ، وہ بھی ڈاکٹر کہیں گا کہ ہاں ہو سکتا ہے. کڈنی میں سے 2 میں سے 1 کڈنی. ایسے اعضاء جو دوسرے کو دیے جانے سے آپ کو نقصان نہ ہوتا اور آپ بھی زندہ اور اس کو فائدہ ہو، تو ایک. دوسرا، جو آپ دے یہ بغیر پیسوں کے ہوں گا پورا معاملہ، اس میں پیسے انوالو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، پہلا آپ زائد ہو، آپ کے پاس آپ کی صحت وغیرہ سب ہو اور زائد ہو، آپ کو نقصان نہ ہو. دوسرا، بغیر پیسوں کے دیں. ٹھیک ہے، اور علماء لکھتے ہیں یہ بھی پتہ کر لے کس کو دیا جا رہا وغیرہ، یہ کنڈیشنز انہوں نے لگائی ہے. یہ زندگی میں ہے، یاد رکھیں. لیکن ایسے اعضاء مرنے کے بعد کیا دیا سکتے ہیں؟ دل یا پھر پھیپڑے، سمجھ رہا، گردے اور بھی چیزیں جو نکالی جا سکتی ہے. تو بہرحال اس معاملے میں علماء کی رائے مختلف ہے. اکثر کا ابھی جو کہنا وہ یہ ہے مرنے کے بعد جسم کی حرمت ہے، کچھ نکالنا اور کچھ ڈالنا اس میں جائز نہیں ہے. تو لہٰذا ابھی تو یہی ہے. فردر فیوچر میں ہم دیکھتے ہیں علماء کے فتوے کیا آتے ہیں، چونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوں گی، ہماری سمجھ ایڈوانس ہوں گی اور بہت سارے جدید مسائل ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ہی ہمیں انتظار کر کے وہ کرنا ہوگا. تو لہٰذا ابھی تو فی الوقت ان کا یہی ہے کہ زندگی میں جو زائد ہیں بغیر پیسوں کے، بغیر بیچے کے مطلب دیے جا سکتے ہیں. باقی ابھی موت کے بعد کے تعلق سے مختلف اور رائے ہے علماء، ہم انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے. السلام علیکم شیخ، میرا کوشچن ہے، کچھ ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا چہرہ یا سر بنایا جاتا ہے، ناک بنایا جاتا ہے تاکہ بچہ خوبصورت بنے. ایسی گھر کی عورتیں کرتی ہیں، تو اسلام میں اس کی کہاں تک اجازت؟ بنائے مطلب اس کو مساج وہ کرتے ہیں نا، دبایا جاتا ہے چہرہ، خوبصورتی کے لیے دبایا جاتا ہے چہرہ، ناک، سر وغیرہ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت ساری جگہ بچوں کی پیدائش کے بعد چہرہ، ناک وغیرہ ان کا دبایا جاتا ہے تاکہ بچے خوبصورت ہوں. تو دیکھیے اس میں پہلی چیز، اگر چہرہ، ناک وغیرہ دبانے سے مراد یہ کہ مساج وغیرہ کر کے کیا جاتا ہے، سائنٹیفکلی وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بہت ہی الگ چیز ہے، یاد رکھیے. اس کو میں ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں. تو میں نہیں جانتا ہوں سائنسی اعتبار سے کیا دبانے سے اور وہ کرنے سے ہڈیاں وغیرہ اس طرح سے خوبصورت ہو جاتی. تو میں نے آج تک نہیں سنا کسی کی چپٹی ناک کی کھڑی ناک ہوئی دبانے سے. لوگ بولتے ہیں بچے کی ناک چپٹی ہے تو کیا کرو، یوں کرو. تو میں نے تو نہیں سنا کہ کسی کے ایسا کرنے سے پھیلی ہوئی ناک نازک بن گئی. ٹھیک، اور ایسا بھی نہیں سنا کہ کھینچنے سے ناک میرے جیسی ہو گئی کہ لمبی ہو گئی. ٹھیک، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ نیچرل ہے، یاد رکھیں. بٹ سوچ ہے لوگوں کی، جیسا کہ گلابی کپڑا اگر ہونٹوں پہ لگائیں تو بچوں کے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کالے ہونٹ میں بھی کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ اسموکر بول سکتے، بچے کون اسموکر بولیں گے؟ کالے ہونٹ میں کیا مسئلہ ہے اور گلابی ہونٹ میں بھی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے رنگ ہے، روپ ہے، تمام چیزیں. بہرحال تو لال کپڑا سینس لیس بات دکھتی میرے کو، کوئی اس میں سینس نہیں. لیکن دیکھیے تو لال کپڑا رکھ کے برابر گلابی یوں ہی لگاتے رہتے.
کچھ لوگ بچے کی ناک کو مساج، اگر یہ جنرل سینس میں مساج وغیرہ کی حد تک لمیٹڈ چیزیں ہیں، کرنا چاہتا ہے تو کر لیں، مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر یہ اس سینس میں ہے کہ بچے کو تکلیف دے کر ہڈیوں کے شیپ چینج کرنے کے معنی میں، ہڈیوں کے توڑنے کے معاملے میں، ایسا پریس کرنے کے معاملے میں جس سے اس کا شیپ واقعی میں چینج ہو رہا ہے، ہڈیاں چونکہ نازک ہوتی ہے، سر وغیرہ کو دبانے سے شیپ لیتی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اگر ایب نارمیلٹیز کے علاج کے لیے کیا جا رہا ہے تب تو درست ہے، لیکن نارمل کو آپ اپنے ڈھنگ سے شیپ دینے کے لیے کر رہے ہیں، مت کیجیے، رسک ہے، سمجھ رہے آپ؟ ایک ہے کہ بچے کا سر اب نارمل ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اگر لاک کرنے سے، دبانے سے نارمل کی طرف آئیں گے تو سمجھ میں آ رہا، لیکن اگر سمجھ جیسا پیر ہے، ہاتھ ہے، ٹوٹ گیا تو اپن لگاتے ہیں نا پلاسٹر وغیرہ تاکہ زیادہ ہلے نہ، تاکہ ایک شیپ لے لے ہو، پھر ہڈی شیپ لے لیتی ہے ایک بار سیدھے رہنے سے، پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ اب نارمل تو ٹھیک ہے علاج کے طور پر، لیکن نارمل بچے کو کہ میں ناک ایسی تو مجھے ایسی کرنا ہے، اب نارملٹیز کرنا، یہ درست نہیں ہوگا، اور اس کی تفصیلات بہرحال سنت میں تو کہیں ہم نہیں پاتے کسی بچے کو صحابہ نے ایسا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک دیکھی تو کہا اس کی ناک میں ایسی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال دیکھی تو سوچا نہیں کیا نا، اگر کرتے تو سب سے پہلے نبی کو کاپی کرتے وہ لوگ، نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے سسٹمز تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ کس شدت اور کس انٹینسٹی سے کی جا رہی ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اگر واقعی میں بچے کو تکلیف دے اور تکلیف دے کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی بچے کا شیپ لمبا چہرہ ہوگا تو خوبصورت دیں گا، یہ مت کیجیے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ رنگ، روپ، شکل جس کو کہیں گے دیا ہے، وہ سب جیسے اللہ نے بنایا سب خوبصورت ہوتے ہیں انسان، یہ ہمارے چوائس سے کہ لمبا چہرہ، اچھا کچھ لوگ اس لیے بھی لمبے چہرے کرتے ہیں، لمبے چہرے والے بولے کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو، خوش نصیب ہوتے ہیں، گول چہرے والے بد نصیب ہوتے ہیں، جس کے پیر چپٹے بولے ان کو اللہ پیسہ نہیں دیتا بولے، جن کے پیر ایسے کھڑے ہونا اندر سے پیر کا تو بہت مالدار ہوتے۔ اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا پورے پیر پھیلے ہوئے اتنے مالدار کی ان کے پیروں کے نیچے کتنے آ جا رہے لوگ ایسے جن کے پیر ایسے ہیں، غریب ہے لیکن ان کے پاس کام کرتے، یہ سب فالتو باتیں ہیں، پھیلی ہوئی ناک والے فلاں کھڑے، تو وہ اس وجہ سے ایک توہم کے وجہ سے کہ ایسے لوگ ایسے ہوتے وہ شیپ چینج کرنا چاہتے ہیں، سمجھا؟ یہ تو بالکل بے بنیاد ہے اور یہ بدعقیدگی ہے، تو بالکل مت کیجیے، لیکن میڈیکل ریزنس وغیرہ ہو تو بہرحال کیا جا سکتا ہے، اب نارملٹیز اگر ہو تو کیا جا سکتا ہے، اور کچھ حد تک میں نے دیکھا اس کے بینیفٹس ہیں، جیسا کچھ لوگوں کے پیر اگر بڑے ہو تو لوگ بولتے جوتے جیسے ٹائٹ والے جوتے پہننا بینیفیشل ہے، اور ہوا اس کا فائدہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا، لیکن وہ تکلیف دہ نہیں تھا، ایک نارمل بس رکھا گیا تاکہ زیادہ دن تک، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو دیکھا فائدہ نہیں ہوا اس کا، میں بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہوں، میں بھی کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن باڈی کو پریس کرنے سے، چیزوں کو لگانے سے نشان بنتے ہیں، باڈی شیپ لیتی ہے، بات جنرل ہے، جیسا کہ آپ بچوں کو دیکھیں جو ڈائپر کنٹینیوس پہنتے ہیں ان کے یہاں ایک اسٹرپ بن جاتا ہے، بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ڈائپر کے وجہ سے یا ٹائٹ پھالیاں باندھ دے رہے تو ہو جاتا ہے، اور وہ شیپ لے لیتی ہے باڈی اس طرح کہ اوپر موٹا نیچے موٹا، اور یہاں بیلٹ کی جگہ جو رہتی ہے اتنی چھوٹے سائز کی رہتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن ایسی کوئی کام کرنا اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو صرف اس وجہ کہ میری خواہش ہے کہ بچہ ایسا ہو، پھر تو بہرحال درست نہیں ہوگا، وہ ایزا دینے میں بہرحال اس کو آئے گا، بٹ میڈیکل ریزنس کے تحت انشاءاللہ وہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے سوال کیا، اسکول میں لڑکے لڑکیاں ساتھ رہتے ہیں، فرینڈشپ کرتے ہیں اور عادت ہو جانے پر اس بات کو غلط نہیں سمجھتے، کالج میں ان کے معاملات اور زیادہ عام ہو جاتے ہیں، یہی معاملہ غیر محرم رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہے، جو بچپن سے دیکھ کر غلط نہیں لگتا، کیسے سمجھائے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، بچوں کی تربیت میں نے یہ بات تفصیل میں لی تھی کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو ان بالغ بچوں کے لیے والدین کا کام ہے کہ ان کو بتائے کہ بیٹا تم پہلے چھوٹے تھے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، یا لڑکی ہے تو آپ ان کے بھائیوں کے ساتھ آپ کے کھیلتے تھے، بٹ یہ آپ کے سگے بھائی بہن نہیں ہیں، اب آپ بڑی ہو چکی ہیں یا بڑے ہو چکے ہو، تو لہٰذا آپ کے لیے اپنی وہ بہنوں کے ساتھ کھیلنا درست نہیں ہے، یا آپ کے لیے ان بھائیوں کے ساتھ اب کھیلنا درست نہیں ہے، بچپن میں تو یہ بات ٹھیک تھی، اب چونکہ آپ بڑے ہو چکے ہو لہٰذا اس میں احتیاط آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ تعلیم ان کو آپ کو دینا ہوگی، کب سے؟ جب لڑکی اور لڑکے بالغ ہو جاتے اس کے بعد، یا اس سے پہلے 7-8 سال کے ہو جاتے ایجوکیشن دینا شروع کر دیں کہ اب آپ بالغ ہونے والے ہیں، اب آپ کو معاملات کم کرنا ہوں گے، اپنی فلاں بہنوں کے ساتھ جو رشتے کیے ساتھ کم رہنا ہوگا، دھیرے دھیرے کر کے چھوڑنا، چونکہ بالغ ہونے کے بعد 10-11-12 سال کے بعد تو ان کو پورا رشتہ توڑنا پڑے گا، اس سینس میں کہ وہ فرینڈشپ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک، جنرل بات چیت وغیرہ ضرورت کے تحت جو دوسروں سے کی جا سکتی ان سے بھی کی جا سکتی، لیکن ہمارے پاس یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہ جو چچیرے ممیرے خلیرے پھپھیرے بہن بھائیوں کو بالکل ایک دم غلط ملا سسٹم ہے، پھر بعد میں کیا کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے، جو مسائل اٹھ رہے ہیں امت مسلمہ میں یہ سب اسی لیے اٹھ رہے ہیں، تو پردے کی حدود بچوں کو سکھائی جائیں گی، سکھائی جائیں گی، تو لہٰذا آپ بچوں کو بچپن سے تربیت دیں، گھر کا جب یہ ماحول ہوگا، باہر میں بھی ہوگا تو کالج میں بھی انشاءاللہ وہ کنٹرول میں رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ محرم غیر محرم کے فرق کو سمجھیں گے، اور آج جو برائیاں پھیل رہی ہیں نا، زنا تک یہ معاملہ جا رہا ہے، یہ سب اسی طرح ہوتا ہے کہ برائی بچپن میں مطلب ایسا لگتا ہے چھوٹی چیزیں بڑے ہونے کے بعد بہت بڑی ہو جاتی ہے، پھر ہم پچھتاتے ہیں،
بیٹر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنی جو ہے اصلاح کر لیں اور بچوں کو پردے کی اہمیت چھوٹی عمر سے سکھائیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، بچوں کو فون اور انٹرنیٹ سے دور کر کے بکس پڑھنے کی عادت کیسے ڈالیں؟ تو بہرحال بچوں کو فون اور انٹرنیٹ سے دور کر کے بکس پڑھنے کی عادت کیسے ڈالیں، تو میں تو گزارش کروں گا آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بھی بتا دیں، کیونکہ تھک تو میں بھی گیا ہوں، نہ بڑے سپورٹ میں ہے نہ چھوٹے سپورٹ میں ہے، پورا ماحول اس کے سپورٹ میں ہے، تو کیا کریں گے ایک آدمی اور کیا کریں گے ایک لوگ۔ حالات یہ ہے کہ 1000 بار بولنے کے بعد بھی میں خود اور ہمارے گھر کے بچے اور ہمارے خاندان کے بچوں کو اس سے بچا نہیں سکا آج تک، وہ اس میں لگے ہیں، نہ بڑوں کا سپورٹ ہے نہ چھوٹوں کا سپورٹ ہے اس ماحول میں، اس لیے کہ بڑے بھی بچہ رویا تو ہاتھ میں ہینڈ سیٹ دے دیتے ہیں، بڑے بھی بچہ ضد کیا تو ہاتھ میں ہینڈ سیٹ دے دیتے ہیں، بچے کی دل جوئی کرنا ہے تو ہینڈ سیٹ ہاتھ میں، بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو ہینڈ سیٹ ہاتھ میں، بچہ ماں کو تنگ کرا تو ہینڈ سیٹ ہاتھ میں، بچہ دادا جی کو تنگ کرا تو ہینڈ سیٹ ہاتھ میں، بچہ روئیں گا بول کے ہینڈ سیٹ ہاتھ میں، کس کو روکے کہاں تک۔ اب حال یہ ہو گیا کہ ہینڈ سیٹ نہیں تو بچہ بھی نہیں، انٹرنیٹ نہیں تو بچے کی لائف لائن ختم ہوتے جا رہی ہے، ایسا لگ رہا، بیمار ہو جا رہے، مینٹل ڈیسیز ہو جا رہے، یہ ہوں گا یاد رکھے، دھیرے دھیرے کر کے یہ اتنا جکڑ میں لیں گا اس سماج کو کہ ہمارے آدھے بچے تو شاید یہ فون کے چکر میں بڑھنے سے پہلے مند بدھی ہو جائیں گے، مطلب فون کے کیڑے رہیں گے لیکن دنیا ان کو سمجھنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں رہے، ہم لوگوں کو اسمارٹ فونز اور اینڈرائڈ سے اتنی شدید محبت ہے کہ محبت ہم کو اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ ہینڈ سیٹ مت یوز کرو، اسمارٹ فون مت یوز کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا، بچے خراب ہو رہے، وہ جائز ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہو رہے ماحول میں بھی تو ہو ہی جائیں گے نا، باہر جا کے ہو جائیں گے، کہاں بچائیں گے، تو ہونے تو گھر میں ہی ہو رہے تو، لیکن ہم ہینڈ سیٹس کو اینڈرائڈ کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے، یہ ہم جو اسمارٹ فونس یوز کرتے چاہے جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہو اس میں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ ہم طے کر چکے ہیں۔ نتیجتاً فحش، اوباشی، گندی باتیں، گندا پن، اوچھا پن، یہاں تک کہ پورنوگرافی بچے دیکھ رہے ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، چونکہ ہینڈ سیٹ آپ نے دے دیا، انٹرنیٹ آپ نے چالو کر دیا، آپ خوش فہمی میں کہ بچے بہت اچھے سے کارٹون دیکھ رہے ہیں، واللہ عالم وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں میں بھی نہیں جانتا اور آپ بھی نہیں جانتے، لیکن پورا سماج اس میں لگا ہوا ہے۔ آپ کتابوں کی بات کرتے، اپنا سبجیکٹ اور سلیبس نہیں پڑھنے کو تیار ہے تو آپ کتابوں کی کیا بات کریں؟ اپنا سلیبس اسکول کا پڑھنے کو تیار نہیں ہے تو میں کون سی دینی کتابوں پر پرسکرائب کروں؟ میں تو کہوں گا کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے تو مجھے بھی دے دے، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں پھر کہ یہ نسخہ مل گیا مجھے اس کے بدلے میں۔ مجھے تو ایک ہی نسخہ سمجھ میں آتا ہے، ان چیزوں کا بند کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ جو چیز کنٹرول نہیں ہوتی اور آنے والی نسلیں برباد کر رہی، بند کر دو اس کو اللہ کے لیے۔ لیکن بہرحال میں جانتا ہوں پریکٹیکلی کوئی اس کے لیے تیار نہیں، ہم تیار نہیں، ہم جاتے ہی سب سے پہلا کام اپنے ہینڈ سیٹ بچے کو دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی بچے کو ہینڈ سیٹ نہیں دیا تو اس کو ظالم سمجھتے ہیں آج۔ ارے کتنا ظالم باپ ہے، دیکھو ہینڈ سیٹ دے، کتنی ظالم ماں ہینڈ سیٹ دے، کتنے ظالم رشتہ دار ہینڈ سیٹ نہیں دیتے، کیا کر رہا بچہ؟ دو چیزیں دیکھ رہا، لیکن آپ دیکھیں 2 اور 3 سال کا بچہ اگر 4 گھنٹے صرف ہینڈ سیٹ دیکھیں گا تو اس کی زندگی آگے کیسے چلیں گی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ مند بدھی، پیرالائزڈ ہوگا، مینٹل ڈیولپڈ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ کیڑا تو ہوگا ہینڈ سیٹ کا، وہ بہت چیزوں کو استعمال کرنا جانتا ہوں گا، اور ریئل لائف میں وہ جو ہے قدم ڈالنا نہیں سیکھیں گے، وہ اسکول نہیں جائیں گا، وہ کالج نہیں پڑھیں گا، وہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی کا پارٹ نہیں بنے گا، وہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے، وہ کوئی دینی اچھا کام نہیں کر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کس کو سمجھائے؟ کہاں پورا سماج اس میں لگا ہے، نہ بولنے والا راضی ہے تبدیل کرنے کو، نہ سننے والے راضی ہے تبدیل کرنے کو، کیا ہوگا؟ تو یہ سب سماج ہے۔ پھر ایسا ہے کہ 4 میں سے 2 بچوں کو قربانی دیتے ہوئے چلو 2 اچھے نکل گئے، 2 موبائل والے گیم والے نکل گئے، 2 ریئل لائف میں گیم کھیل رہے ہیں، چل ٹھیک، کیا کرے پھر؟ مطلب ریئل لائف کے اندر زندگی جی رہا ہے وہ مشقت کے ساتھ، اور یہ جو ہے اپنی زندگی موبائل میں ڈال رہا ہے، یہ 2 کما کے یہ 2 کو کھلائیں گے، کیا کریں گے؟ سسٹم ایسے ہی ہوں گے نا، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں رہے ہم لوگ، سمجھ نہیں رہے۔ اگر اس کی نقصانات کو اگر ہم سمجھ جائیں نا، آج اپنی نسلوں کو حفاظت کر سکتے، کنٹرول وے میں ان کو آپ دے سکتے ہیں، ہائیلی کنٹرول آرگنائزڈ وے میں ان کو دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے خود ہی چھوٹ دے دی، اور میں جانتا ہوں بچے کیسی کیسی چیزیں دیکھ لے رہے ہیں، کیسے کیسے پیرنٹس آ کر بول رہے ہیں کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کیجیے، ہمارا بچہ یہ دیکھ رہا آپ سن رہا نہیں، اور ایک زمانہ آتا ہے یاد رکھیے، یہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو نہ آپ سمجھتے ہیں، نہ اتھارٹی سمجھتی ہیں، نہ بڑے سمجھتے ہیں، نہ چھوٹا سمجھتا ہے، ان کو ایک ہی چیز سمجھتی ہے، جو ان کو انٹاکسیکیشن ملتا ہے نا اس چیز سے دیکھنے سے، وہ جب تک نہیں ملے گا وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور آپ کی زندگی حرام اور اجیرن کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ بچنے کے لیے ان کو پہلے دیتے ہیں، پھر ان کی شرارتوں سے بچنے آپ ان کو دیتے ہیں، پھر وہ اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کی عادت کو پورا کرنے آپ ان کو دیتے ہیں۔ بچہ بیمار تھا، سونا بول کے شراب پلا دیے، سمجھے آپ؟ بخار تھا بول کے شراب پلا دیے، اب شرابی بن گیا تو تنگ نہیں کرنا بول کے شراب پلا رہے اس کو، تاکہ اب تنگ نہیں کرنا آگے، سمجھا؟ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا سسٹم ہے گھروں وغیرہ میں، بیمار ہے تو اس کو تھوڑا سا پلا دو شراب، اسلام میں حرام ہے لیکن لوگوں کا سسٹم ہے، دیکھا میں بچوں کو پلا دیتے، سو رہا نہیں پلا دو اس کو تھوڑی سی، سو جاتے بچے۔ پہلے تو آپ نے یہ کیا، بعد میں کیا ہوتا ہے جب پینے لگ جاتے تو پریشان ہوتے، تو وہی ہونے والا ہے۔ آج آپ اپنی آپ کو بچانے وقت نکالنے اس کو دے رہے،
کل اس کی شرارتوں سے بچنے آپ کو اس میں انگیج کر کے رکھنا پڑے گا کہ بھائی تو دیکھتے رہے، تیرا دیکھنا زیادہ اچھا چونکہ فتنہ زیادہ ہوگا تیرے نہیں دیکھنے سے. یہ ہو رہا ہے بہرحال. اس کے لیے میرے پاس تو علاج نہیں ہے سوائے اس کے ابھی کہ اپنے گھروں کو اسمارٹ فون فری کر دو فی الوقت، اور آرگنائزڈ وے میں جب بچے بڑے ہو جائیں گے نا آپ کے، تب آرگنائزڈ وے میں جیسے نیڈ آف دی آر ہوں گی، سمجھ رہے آپ، وقت کی ضرورت ہوں گی، ان کے کورس سلیبس وغیرہ کا معاملہ ہوگا، تب اتنا دے تو اچھا ہوگا. 2 منٹ پہلے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے. 4 منٹ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. 1 گھنٹہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. پھر 1 گھنٹہ دیکھے بغیر وہ خوش نہیں ہوتا ہے تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے. پھر 2 گھنٹے دیکھے بغیر وہ خوش نہیں ہوتا، پھر آپ کو دکھانا پڑتا ہے. پھر 4 گھنٹے دیکھے بغیر خوش نہیں ہوتا، پھر آپ کو دکھانا پڑتا ہے. پھر دن بھر دیکھتا ہے تو کبھی کبھار آپ کو اس کو بولنا پڑتا ہے بھائی ہم کو دیکھ لے تو ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے. جیسے کئی بچے آپ دیکھیں دن بھر دیکھتے ہیں، کوئی مستثنا نہیں بچا اس سے. کبھی نانا نانی کا پیار، تو کبھی ماموں کا دلار، اپنا بھانجا ہے بھانجی ہے، تو کبھی دادا دادی کا پیار، تو کبھی ماں کا اپنا ٹائم بچانے کے لیے طریقہ نکالنا، تو باپ کو اپنے کام کرنا ہے تو بچوں کو لگا دینا ہے کوئی دھن میں. تو یہ سب چیزیں آج پیار ہے، کل یہ بہت نقصان دینے والی ہے. کہ تو بچوں کے لیے جو چیز بنی نہیں اس کو آپ دے رہے ہیں. اسمارٹ فون کے تعلق سے رپورٹ یہ کہ بڑوں نے بھی اس کو جیب میں رکھنا چاہیے، جیب میں رکھے تو الٹے طرف نہیں رکھنا چاہیے. معلوم آپ کیوں؟ تو اس سے یہ پرابلم ہو رہا. اس کو زیادہ لیپ پینٹ میں یہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے یہ پرابلم ہو رہا. سب سے اچھے کوالٹی کا سب سے اچھا برانڈ فون بھی کیا بولتا ہے معلوم آپ کو؟ اس فون کو یوز کرنا ہے تو 10 ملی میٹر دور ہونا ہے باڈی سے. کتنا دور ہونا؟ 10 ملی. سب سے اچھا برانڈ کیا بولتا ہے معلوم؟ 10 mm دور ہونا ہی اپنے باڈی سے. مطلب کان پہ بات کرنا ہے تو 10 mm دور رکھنا، 1 سینٹی میٹر دور ہونا کان سے، تب سیف ہے. لگا کے بات کریں گے تو کان گرم ہو کے پورا دماغ گرم کر دیتا ہے. یہ سب سے اچھی کمپنی بول رہی ہے جن کی قیمتیں 60-70 ہزار 1 لاکھ تک جاتی ہے. یہ بول رہی ہے کہ 10 mm منیمم. اور اس کے بعد بھی جو بیسٹ پریکٹسز ہے کیا ہے معلوم آپ کو؟ بولتے ہیں بیسٹ پریکٹسز یہ ہے کہ ہینڈ فری یوز کیا جائے، بلوٹوتھ والا نہیں، وائر والا. کیونکہ بلوٹوتھ میں پھر مسئلہ وہی، تو وائر والا ہینڈ فری از دا سیفسٹ وے آف یوزنگ اسمارٹ فون. یہ کون بول رہا ہے؟ بیسٹ برانڈز. اب وہ برانڈ جو چائنیز آپ نے لے لی 4-5 ہزار کے، کیا نقصان کرتے ہیں سوچا؟ اتنا ریڈیٹ کرتے ہوں کہ ایون اگر باڈی میں ہاتھ میں ہے تو مانڈی تک گرم ہوتی ہے آپ کی. آپ بات کر کے جیب میں رکھیے تو آپ کی لیگ محسوس کرتی گرم ہو رہی ہے. آپ کی جو تھائی ہے نا اس میں یار گرم ہو گیا فون. آپ سمجھ رہے؟ اتنا امیٹ کرتی ہے ہیٹ، جو کہ ہمارے باڈی کے لیے یہ ہیٹ اچھی نہیں، یاد رکھیں. مطلب کیا بولوں، میں نے دیکھا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شولڈر ڈسلوکیشن، مطلب یوں چلتے ہیں ٹیڑھا. کیوں ٹیڑھا چڑھے؟ بڑی عمر میں تو سمجھ میں آتا ہے گاڑی کی وجہ سے، مار کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے. ہینڈسیٹ رہتا نا ہاتھ میں کنٹینیو، 200 گرام اور 300 گرام کا ہینڈسیٹ ایک بچہ 4 سال کا اور 3 سال کا لے کے گھوم رہا ہے. 200 گرام کا ویٹ آپ بھی کنٹینیو رکھیے. آپ ایک ماؤس یوز کیجیے کنٹینیو، انگلیاں دکھتی ہے آپ کی پوری. لیکن بہرحال اب یہ مسئلہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. کسی کو بولو ناراضگی کا وجہ، اور تمہارے بچوں کے لیے کیا ہم ہینڈ سیٹ یوز نہیں کریں گے کیا؟ دنیا ایسی ہی چل رہی ہے کیا؟ ان کے بچے کیسے جی رہے ہوں گے؟ پھر وہی مسئلہ ہے نا، ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. افریقہ کے بچے ہمارے پاس اللہ رحم کرے، جو نل کا پانی آتا نا یہ 1,00,000 درجے اچھا جو پانی پیتے نا گٹر کے پانی کا جیسا ہے. تو ویسا جی رہا تھے کہ اپنے بچوں کو یہاں نہیں اللہ نے دیا تو یہ یوز کرو. تو میں بھی تو وہی بول رہا ہوں، سب کیسا ہو رہے تو اللہ گزار دے رہا ویسا سب کیسا ہو رہے. وہ ایک الگ بات ہے. کیوں چائنا میں لوگ نہیں جی رہے؟ کیا جی رہے نا، وہ جی رہے نا. لیکن آپ کو معلوم چائنا دنیا کا وہ کنٹری ہے جو سب سے زیادہ وہ فون یوز کرتا ہے جو کنٹری میں بنتے نہیں ہیں. سب سے بڑا مارکیٹ ہے، وہ یوز نہیں کرتے ہیں. ہیلتھ ہائیجین کا بہت ان کو فکر ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور چائنا میں ہر چیز سستی نہیں ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے. چائنا میں آپ جا کے رہیے، بہت مہنگی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ. یہ الگ بات ہے کہ ان کے سستے پروڈکٹس وہ نکال کے ہم کو دیتے، چونکہ ہم لوگ ڈیمانڈ وہی کرتے ہیں. اب 5 روپے میں ہوتا ہے 5 کی دیتے ہیں. ان کا پروڈکشن کی خصوصیت یہ ہے آپ جتنا پیسہ دیں گے اتنے کا آؤٹ پٹ برابر دے دیتے ہیں. ہم کو 50,000 دیں گے تو 50,000 کا دیں گے، 500 دیں گے تو 500 کا برابر ہینڈ سیٹ دیں گے جو واقعی میں چلتا ہے. بٹ کوالٹی کیا میٹر کریں گے آپ جانتے ہیں؟ سمجھ رہے آپ؟ وہ کیسا جی رہے ملحد زندگیاں جی رہے وہ لوگ. ان کے گاڈ کا تصور نہیں ہے. آپ کو اللہ کا تصور دینا اپنے بچوں کو تو ایسی ملحدوں کی چیزیں دکھا کے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایتھسٹ چیزیں دکھا کے آپ ان کو بڑا نہیں کر سکتے، بٹ دکھا رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے، کیسا سمجھائے، کس کو سمجھائے، کہاں سے شروعات کریں. سمجھ میں تو بہرحال کچھ نہیں آتا ہے. کبھی کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے شاید یہی زندگی، چلو ایسے ہی ہونے والا ہے، زندگی یہی چلنے والا ہے. لیکن اگر کوئی عزم کے ساتھ آپ کو بچوں کو کچھ بنانا ہے، میں کہوں گا ٹی وی نے جتنا فتنہ نہیں مچایا، یہ ہینڈ سیٹ اسمارٹ فون سے زیادہ، اس سے بڑا، اس سے خطرناک، اور اس سے سوفٹ مینر میں نقصان کر رہے ہیں.
اتنا زبردست نقصان کرے اتنے آسانی کے ساتھ جو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. سمپلی اگر آپ کے واٹس ایپ کی ویڈیوز بھی آپ کا بچہ دیکھتا ہے تو زندگی خراب ہو رہی. کیوں؟ واٹس ایپ کی ویڈیوز آپ کی عمر کے لیے بنے. چھوٹے بچے جب وہ چیز دیکھتے ہیں نا تو ان کے پرسیپشن، ان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے بچپن میں، وہ ان کا بچپنا کھو دیتے ہیں اور بڑے بن جاتے ہیں. بچوں کو بچہ ہی رہنا دینا اچھی بات ہے نا، کیونکہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے بنی چیزیں بچوں کے لیے ہوتی ہے، بڑوں کے لیے بنی چیزیں بڑوں کی. تو آپ وہ دے رہے ہیں. کچھ لوگ تو کھلا انٹرنیٹ دے رہے ہیں، کیا کیا دیکھیں گے وہ آپ نے. پھر بولے بچہ ایسا ہو گیا، بچی ایسی ہوگی، گندی باتیں کر رہا، فلاں کر رہا، یہ ہو رہا. اس کی ہندی اردو اچھی ہو سکتی، کارٹون کی جو زبان ہے وہ اچھی سیکھ لیں گے آپ، لیکن کیا آپ کو خالی ایک ہندی اردو اور انگلش اچھی بولنے والا بچہ چاہیے؟ ایک بااخلاق مومن ایمان والا بچہ چاہیے. تو اس کے لیے تو یہ بہت ہانیکارک ہے بہرحال. لیکن اب پورا سماج چونکہ ڈوبا ہوا ہے، ایک آدمی کی تبدیلی شاید بڑی تبدیلی نہ ہے، لیکن اگر ہم لوگ سب مل کے سوچنے لگے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گھروں میں ہماری تبدیلی آ سکتی ہے کہ اپنے بچوں کو آرگنائزڈ وے میں، جس کو بولیں گے ریسٹرکٹڈ وے میں جو ہے ان چیزوں کا استعمال کرنے دیا جائے تو یہ بیسٹ ہے. ورنہ پھر بہرحال بھگتنے کے لیے ہمیں ریڈی ہونا پڑے گا. اللہ رب العزت سے ہماری جو حفاظت کرے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.